کہ اگر ان کا شوہر وفات پا چکا ہے تو اب اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہوتی ہے، یا اسی طرح بھائیوں پر ذمہ داری ہوتی ہے. تو لیکن اس کے باوجود اسلام نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، اور مرد کے لیے زیادہ اس لیے متعین کیا ہے کہ اس نے بھی صاف ظاہر ہے اپنی بیوی، بہن، بیٹی اور دیگر جو خواتین ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ہر صورت میں اسلام نے خاتون کو ہی مد نظر رکھا ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے. دوسرے نمبر پر تعلیم نسواں ہے، خواتین کی تعلیم. تو اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے خواتین کی تعلیم پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اس کی ترغیب دی ہے، اور علم حاصل کرنے کا جو کو فرض قرار دیا گیا ہے تو وہ ہر مسلمان پر ہے، اور مسلمان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ازواج مطہرات میں بہت زیادہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا، قرآن کریم کو حفظ کرنے کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہیں، قرآن کریم کو انہوں نے حفظ کیا، اور اسی طرح بہت سارے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھے، سمجھے اور ان کو پھیلایا آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعدد ازواج فرمایا، زیادہ خواتین سے نکاح فرمایا، تو اس میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کے تعلیم حاصل کریں اور ان کو دیگر خواتین تک اور دیگر معاشرے تک پہنچائیں. سب یقیناً اسلام نے خواتین کو تعلیم کا جو حق دیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جس طرح مسلمان مردوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا جو ہے وہ خواتین سے ہی ہوتی ہے. بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کی گود میں جو ہے وہ سیکھتا ہے، پرورش پاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین بھی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کورس کوڈ 316 جو کہ اسلامیات لازمی کا FA سطح کا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 9 جو کہ اسلام میں عورت کے مقام کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی. یہ آخری یونٹ ہے اس کورس کوڈ کا، اور اس میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما تھے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز کے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہ پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ کورس کوڈ 316 کا جو درسی مواد ہے اس کو آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں یا کوئی چیز جو واضح نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیں، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ فاصلاتی نظام تعلیم پر مبنی ہے، وہ آپ کو ٹیوٹرز فراہم کرتی ہے. آپ اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کر کے مزید اپنے مسائل کو اور علمی الجھنوں کو حل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دنیا کی میگا یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، اور پرٹیکولرلی پاکستان اور ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اس یونیورسٹی کا پاکستان کے 48 شہروں میں نیٹ ورک ہے، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے ہم جو ہمارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہیں، اکیڈمک ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے درمیان اور اسٹوڈنٹس کے درمیان، اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کے درمیان کوآرڈینیشن کا کام کرتے ہیں. اور ٹیوٹورل سپورٹ سسٹم کے ذریعے جتنی بھی ٹیوٹورل ایکٹیویٹی ہے اور پڑھانے کا جتنا بھی ایک نظام ہے، اس کے ذریعے ہم یونیورسٹی کے طلباء کو مختلف سروسز فراہم کرتے ہیں. اور ہمارے جو مختلف ریجنز کے سربراہان ہیں، وہ ایڈمیشن سے لے کر
ٹیوٹر اپوائنٹمنٹ, اس کے بعد جو ہے ان کے ورکشاپس, اسائنمنٹس, ایگزامس اور ڈگری پرووائڈ کرنے تک جو پورا ایک اسٹوڈنٹ سسٹم میں آتا ہے اور اپنے تعلیمی سرگرمیاں مکمل کر کے سسٹم سے باہر چلا جاتا ہے. اس پورے سسٹم کو ہمارا ڈائریکٹوریٹ آف ریجنل سروسز لک آفٹر کرتی ہے. ڈائریکٹوریٹ آف ریجنل سروسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بنیادی کام اسٹوڈنٹس, اکیڈمک ڈپارٹمنٹس اور یونیورسٹی کے مختلف انتظامی محکمات کے درمیان ایک رابطہ اور ان کے درمیان کوآرڈینیشن پیدا کرنا ہے. اور ہم جو کہ ایک دنیا کی اور ایشیا کی اور ملک کی بہت بڑی میگا یونیورسٹی ہیں ڈسٹنس لرننگ میں, وہ گلگت سے لے کر گوادر تک تقریباً 14 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ڈور اسٹیپ پر تعلیمی سہولیات فراہم کرتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے جو مارجنلائز طبقے ہیں, جو ڈپرائیوڈ طبقے ہیں, ان کے دور دراز علاقوں تک پہنچیں. وہ چاہے تھر کا صحرا ہو, چاہے چولستان ہو, چاہے چترال ہو. جو بچیاں ہیں, جو گرلس اسٹوڈنٹس ہیں, جو کسی وجہ سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں ڈسکنٹینیو کر کے چلی گئی ہیں, ان کو دوبارہ ایجوکیشنل نیٹ ورک میں لانا ہے اور ان کی ایجوکیشن کو کوالٹیٹیولی بہتر بنانا ہے. السلام علیکم عزیز طلباء طالبات. پچھلے پروگرامز میں ہم نے پولوشن, اس کے سورسز اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں, اور ابھی اپنے ریسنٹ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی متوازن غذا کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ متوازن غذا کیا ہوتی ہے, کن اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے, کن لوگوں کو اس کو استعمال کرنا چاہیے, اور کسی بھی نوزائیدہ بچے کی پیدائش سے لے کر 6 ماہ تک کے سفر کو کس طریقے سے سر انجام دینا ہے تاکہ وہ بہت سی ایسی بیماریاں جو کہ 5 سال کی کم عمر کے بچوں میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں ان سے بچ سکیں. آج بات کرتے ہیں فرسٹ ایڈ کے بارے میں یا ابتدائی طبی امداد کے بارے میں, کیونکہ انسان کی زندگی حادثات سے بھرپور ہے. کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی حادثہ جو ہے ناگہانی طور پر آپ کو پیش آ سکتا ہے. ویسے تو بہت سے صحت کے مراکز آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے جہاں پر بر وقت مریض کو لے کر کے جایا جا سکتا ہے, لیکن بعض اوقات کچھ دن کا وقت ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی حالات اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ فوری طور پر مریض کو وہاں پر لے جانا ممکن یا پاسبل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میرے خیال میں ہر ایک انسان کو, جہاں پر بہت سی ہم سکلز لیتے ہیں, بہت سی مہارتیں لائف میں حاصل کرتے ہیں, ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بھی جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بات کرتے ہیں ابتدائی طبی امداد کے بارے میں. ابتدائی طبی امداد کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی حادثے کی صورت میں, کسی بھی ناگہانی صورت میں, کوئی ایسی صورتحال جس سے آپ نپٹنے کے لیے تیار نہیں, اس وقت کوئی بھی ایسا حادثہ پیش آ جانا یا کوئی واقعہ رونما ہو جانا, اس کو ہم, اس میں جو مدد دی جاتی ہے اس کو ہم ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں. نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسے حادثہ پیش آتا ہے تو لوگ فوراً بخلاہٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے شروع ہو جاتے ہیں. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی سے کوئی ایسا عمل کر دیا جائے یا کوئی ایسی امداد دے دی جائے جو کہ مریض کی جان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی. ابتدائی طبی امداد کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی حادثے یا کسی بھی بیماری کی صورت میں باقاعدہ طبی مدد ملنے سے پہلے جو مدد دی جاتی ہے اس کو ہی ابتدائی طبی امداد یا پھر فرسٹ ایڈ کہا جاتا ہے. فرسٹ ایڈ کون کر سکتا ہے یا فرسٹ ایڈ کس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو ادا کر سکے یا اس کو پرفارم کر سکے؟ تو سب سے پہلے فرسٹ ایڈ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے باقاعدہ کسی ایسے ادارے سے تربیت حاصل کی ہو جو کہ ابتدائی طبی امداد دینے میں ماہر ہو یا اس کو مدد کر سکے, اس سے ابتدائی طبی امداد لینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ طبی امداد جو ہے وہ طب کے اصولوں کے اور جراحی کے اصولوں کے عین مطابق ہونی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ انجانے میں یا پھر جلد بازی میں جو انسان جو بھی مدد دے رہا ہے وہ کوئی ایسا عمل کر دے یا کوئی ایسا طریقہ استعمال کرے جو کہ مریض کی جان کے لیے مزید خطرے کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ طبی امداد دینے کے مقاصد کیا ہیں یا ہمیں فرسٹ ایڈ کیوں دینا ضروری ہے. سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جی حادثات کا کوئی پتہ نہیں, کسی بھی وقت پیش آ سکتے ہیں اور اس وقت انسان پریشان ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوشش ہونی چاہیے ہماری, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم مریض کی جان کو بچا سکیں. کسی بھی طریقے سے مریض کو ہسپتال پہنچانے سے پہلے
پہلے اسٹیبل کر سکیں. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ جو حادثہ مریض کے ساتھ پیش آ چکا ہے اس کو مزید خراب ہونے سے بچائیں. لائک جس طرح کبھی کوئی فریکچر ہو گیا, کوئی چوٹ لگ گئی یا خون بہہ رہا ہے, تو مزید بہنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو وہیں پر ہی کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں تاکہ وہ مزید خراب مت ہو. تیسری امپورٹنٹ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم مریض کو ہسپتال نہیں لے کر کے جا رہے تب تک ہم اس کو سنبھالا دیں یا ہم اس کو تھوڑا سپورٹ کریں تاکہ وہ مزید اس کی صحت جو ہے وہ خراب نہ ہو سکے اور اس کی شدت جو ہے وہ مرض کی وہ تھوڑی سی کم ہو سکے. اب جب ہم مریض کی جان بچانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایک حادثہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے یا جس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے بیٹھے بٹھائے کسی انسان کا گرنے کی وجہ سے, کسی ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے یا پھر کسی بھی سٹریس کی وجہ سے یا کسی بھی ماحول کی وجہ سے سانس کا رک جانا یا کسی صدمے سے دوچار ہو جانا. جب مریض کو صدمہ لگتا ہے یا اس کو کوئی ایسا صدمہ پہنچتا ہے جس سے اس کا سانس رک جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے مریض کو سانس کس طرح دلانا ہے اور اس کے سانس کو بحال کس طرح کرنا ہے تاکہ وہ جو 5 یا 10 منٹ کا ٹائم ہے جب تک ہم ہسپتال نہیں پہنچ پا رہے تب تک ہم اس کو کسی طریقے سے جو وہ ایڈجسٹ کر سکیں یا ہم اس کو بیلنس کر سکیں, اس کو دیکھ سکیں. تو اس میں سب سے پہلے ہے مریض کو سانس دلانے کی کوشش کرنا. مریض کو سانس دلانے کے لیے سب سے پہلے کوشش کریں فرسٹ ایڈ کے لیے جو بھی بندہ ہے کہ مریض کے کپڑوں کو آپ فوراً ڈھیلا کر دیں. اگر مریض کسی بند کمرے میں ہے, لفٹ میں ہے, سیڑھیوں میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر کھلی ہوا اور آکسیجن مہیا نہیں تو مریض کو فوراً باہر لے آئیں کھلی ہوا کے اندر تاکہ مریض جو ہے وہ اپنا سانس خود جو ہے وہ لے سکے. اور اگر بہت زیادہ رش یا ہجوم بن چکا ہے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ وہاں سے اس کو ہٹا دیں. اس کے ساتھ ساتھ جب تک مریض کا ساتھ ہرگز اس وقت تک مت چھوڑیں. اگر مریض آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا بحال ہو گیا تو اس کو مت چھوڑیں بلکہ اس کو پہلے ہسپتال پہنچائیں, تب تک اس کے ساتھ رہیں, اس کی مدد کریں. اور جب وہ ایک دفعہ کسی ڈاکٹرز کے ہاتھ میں چلا جائے اور اس کی تمام انویسٹیگیشن شروع ہو جائیں تب اس کا ساتھ چھوڑیں. اب بات کرتے ہیں زخم یا چوٹ کی. نارملی بچوں کو بھی گھر میں یہ حادثات پیش آتے رہتے ہیں. زخم اور جو چوٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ لگ جاتی ہے خواتین کو کچن میں کام کرتے ہوئے, بچوں کو کھیلتے ہوئے, اور اس کے ساتھ بہت سے لیبر طبقہ جو کہ باہر کام کر رہا ہوتا ہے ایسے حادثات سے دوچار ہوتا رہتا ہے. تو جب چوٹ یا ہم زخم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چوٹ یا زخم کو مزید گندا ہونے سے اور مزید خراب ہونے سے بچائیں. یہ کس صورت میں ممکن ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم مریض کے زخم یا چوٹ کو کسی صاف کپڑے سے باندھ دیں, اس کو مٹی, دھول اور گرد وغیرہ سے بچائیں اور اس کو مزید جراثیم جو ہے وہ اس پر یا مکھیاں وغیرہ اس پہ بیٹھنے مت دیں. کوشش کریں کہ کسی بھی نرم کپڑے کے ساتھ اس پہ براہ راست دباؤ ڈالیں اور اس کو یہاں پھر اس جگہ سے باندھ دیں. فرسٹ ایڈ کو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کے زخم کو کھلا چھوڑ کر ہسپتال لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوری طور پر کسی کپڑے سے یا کوئی بھی ایسی صاف چیز سے جس سے آپ اس کو باندھ, کوئی پٹی وغیرہ اس سے اس کو باندھیں. اور اگر آپ کو فرسٹ ایڈ باکس ہے آپ کے پاس جس میں ڈیٹول یا پھر کوئی جراثیم کش ادویات ہیں تو آپ اینٹی سیپٹک میڈیسنس ہیں تو آپ اس سے اس کو واش کر دیں یا اس کو صاف کریں. اور اگر مریض کی حالت سٹیبل ہے تو ایسا عمل ہم کریں گے. ادروائز اگر اور بھی ایمرجنسی ہے تو کوشش کریں کہ فوراً کپڑا باندھ کے مریض کو جو ہے وہ ہسپتال تک پہنچائیں. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ہے درد کی شدت کو کم کرنا, کیونکہ جب کوئی بھی مریض جو ہے اگر وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی چوٹ یا زخم وغیرہ لگ جاتی ہے تو مریض جو جس چیز کی سب سے زیادہ شکایت کرتا ہے وہ ہے درد. اب درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے فرسٹ ایڈ کو کوشش کرنی چاہیے کہ مریض کو کم سے کم حرکت دیں, کیونکہ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی جگہ کوئی کٹ گئی ہے یا کسی جگہ پر کوئی فریکچر ہو گیا ہے تو آپ اس کو جتنی حرکت دیں گے مریض اتنی زیادہ تکلیف میں آئے گا. اس لیے کوشش کریں کہ مریض کو اس حالت میں رکھیں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ آرام محسوس کرے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری چیز وہ یہ ہے کہ فرسٹ ایڈ کے لیے بھی, اور میں ان لوگوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گی جو ہم گھر میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, کہ جب بھی کسی مریض کی حالت خراب ہوتی ہے اور ہم اسے ہسپتال نہیں لے کر کے جا رہے تو خود سے کوئی بھی ایسی دوا یا میڈیسن مت دیں جس میں جو نشہ آور ہو, مینس کہ جو سیڈیٹیو ہو, کیونکہ اس سے آپ مریض کی شدت کا یا مرض کی شدت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی زیادہ تکلیف میں ہے یا اس کو کیا وہ بتا نہیں پائے گا کہ وہ کس بیماری میں ہے یا اس کو کہاں پہ درد ہو رہا ہے یا کہاں پہ وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. اس کے ساتھ اگر کوشش ہو سکے کوشش کریں کہ کوئی گرم چیز لائک قہوہ, دودھ یا چائے وغیرہ مریض کو پلائیں. مریض کو اگر وامٹ یا الٹی ہو جائے, جو کہ بچوں میں بھی میں بہت زیادہ یہ بات نوٹس کرتی ہوں کہ جب وامٹنگ یا الٹی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً سے مریض کو پکڑ کے یا بچوں کو پکڑ کے سامنے کی طرف لے آتے ہیں
ہیں اس کا نقصان، یا ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ الٹی یا وہ تمام چیزوں کا واپس سانس کی نالی میں جانے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جسے ہم ایسپریشن کہتے ہیں، اور یہ چیزیں پھیپھڑوں تک پہنچ کے مریض کے لیے فوراً جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ مریض کو فوراً سے دائیں یا بائیں سائڈ پہ کروٹ دلوا دیں یا اس کا منہ دائیں یا بائیں سائڈ پہ کر دیں تاکہ آسانی کے ساتھ وامٹنگ جو ہے یا وامٹ یا الٹی یا کیے جو ہے وہ باہر نکل سکے اور وہ سانس میں جو ہے وہ اس کا سانس بند نہ ہو، اور اس کے بعد جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ مریض کے منہ کو کسی ٹیشو پیپر یا کسی ٹاول یا رومال وغیرہ سے صاف کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں مصنوعی طریقے سے سانس لانے کے بارے میں۔ مصنوعی طریقے سے سانس لانا بہت ہی کہتے ہیں ایک ایسا عمل ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے، اور خدا نخواستہ وہ مریض جو کہ دل کے مریض ہیں یا جنہیں انجانے طور پہ ایک دم سے جو ہے پہلی دفعہ ہارٹ اٹیک کا ایشو ہو رہا ہے یا ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے، یا اکثر لوگ سٹریس میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا سانس رک رہا ہے یا وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل رفاع عامہ کے طور پہ بھی جگہ جگہ پر ایسے پوسٹرز جو ہیں وہ چسپاں ہیں جس پہ مریض کو آپ کو بتایا یا دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم کسی ایسے مریض کو جس کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے یا اس کو درد محسوس ہو رہا ہے ہم اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں میں ایک چھوٹی سی بات شامل کرنا چاہوں گی کہ آپ کے سامنے دفتر میں کام کرتے ہوئے، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو، یا پارک وغیرہ میں اکثر لوگ، یا جم میں یہ بات بہت کامن ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں ایک دم سے کہ ان کو دل میں درد ہو رہا ہے یا ان کے کندھے میں درد ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ایسا مریض جو آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کے کولیگز میں سے ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو مشورہ دیں کہ وہ زور زور سے کھانسنا شروع کر دیں، کیونکہ جب ہم زور زور سے کھانستے ہیں تو ہمارا جو پھیپھڑے ہیں وہ بہت حد تک ہوا اپنے اندر لے جاتے ہیں اور اس کو ریلیز کرتے ہیں، جس سے ہمارا دل جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی ایسے مریض کو ایک کامن سی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایڈوائز کرنا ہے کہ زور زور سے کھانسنا شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پہ ہم بات کریں ان مریضوں کی جو بے ہوشی کی طرف ہیں یا پھر بہت ہی زیادہ کسی ناگہانی مسئلے سے دوچار ہو چکے ہیں، تو اس میں پھر ہم مصنوعی طریقے سے سانس لانے کے عمل کو شامل کرتے ہیں۔ مصنوعی طریقے سے سانس لانے کے عمل میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک دل اور دوسرا پھیپھڑے۔ پھیپھڑے جو ہیں وہ اس وقت اپنا کام کرنا روکتے ہیں یا معطل کرتے ہیں جس وقت سانس کی نالی میں کوئی چیز رک جاتی ہے یا پھنس جاتی ہے یا کوئی رکاوٹ آتی ہے، جبکہ دل جو ہے وہ اس وقت کام کرنا بند کر دیتا ہے جب اس کی حرکت بند ہو جائے، یا پھر اس کو جسے ہم اٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسا ہو جائے، یا پھر ایسا بھی ہو کہ اس کو خون کی سپلائی جو ہے یا آکسیجن ملنا ختم ہو جائے۔ اب اس کی صورت میں آپ نے سب سے پہلے یہ محسوس کرنا ہے کہ کیا مریض کا دل چل رہا ہے۔ اگر مریض کا دل چل رہا ہے تو آپ نے کوشش کریں کہ پہلے مریض کو سانس لانے کی کوشش کریں۔ سانس لانے کے لیے سب سے پہلے آپ مریض کے منہ کے پاس اپنا منہ لے جا کر کے اس کو اپنے اندر ہوا بھر کے وہ ہوا جو ہے سانس کے ذریعے اس کے اندر جو ہے منتقل کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ لیکن اس سے پہلے مریض کے ناک کو آپ ہاتھ سے بند کر لیں تاکہ ہوا باہر نہ نکل سکے۔ مریض کے جب پھیپھڑوں میں ایک دفعہ ہوا چلی جائے گی اور ڈائفرام جو ہے وہ ہماری چھاتی یا سینہ جب ایک دفعہ پھیل جائے گا تو مریض جو ہے وہ خود کوشش کرے گا کہ واپس ہوا جو ہے وہ باہر نکالنے کی کوشش کریں، اس کو نکلنے کا موقع دیں، اس کے بعد ہٹ جائیں، اس کو بھی نکلنے کا موقع دیں۔ بچوں کے ساتھ ایسا عمل کرنے سے پہلے اس بات کا احتیاط کریں کہ بہت زیادہ ہوا ان کے اندر مت ڈالیں، کیونکہ ان کے جو پھیپھڑے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہوا کو برداشت نہیں کر سکتے، اور خدا نخواستہ اس صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیشو وغیرہ جو کہ بہت نازک جھلی ہوتی ہے وہ ڈیمیج یا اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا ہے۔ دل کی دھڑکن کو محسوس کرنے کے لیے مریض کے بائیں جانب بیٹھ جائیں، پسلیوں کے درمیان بائیں طرف آپ کو دل کی دھڑکن، جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ اگر تو دل آپ کو چلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مصنوعی طریقے سے دل کو دوبارہ متحرک کرنا ہے، اس کو حرکت دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں یوں ملا لیں، اور ملانے کے بعد مریض کے بائیں جانب ہی اس کو یوں ہم پریشر کریں گے، یوں دباؤ ڈالیں گے، اتنا دباؤ ڈالیں گے کہ جو تقریباً 2 انچ تک جو ہے وہ مریض کا جسم جو ہے وہ اندر چلا جائے۔ لیکن پسلیوں کا دھیان رکھیں گے خدا نخواستہ جلد بازی میں پسلیاں ٹوٹ نہ جائیں یا ان کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہ پہنچ جائے۔ آہستہ آہستہ دباؤ ڈالیں، ہر 1 سیکنڈ کے وقفے کے بعد مریض کے اوپر دباؤ ڈالیں۔ نارملی ایسا کیا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی اسسٹنٹ ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا سپورٹیو ممبر ہے تو 5 دفعہ آپ دل کو پہ دباؤ ڈالیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے آپ کا ساتھی وہ اس کو سانس لانے کی کوشش کرے، پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کی کوشش کرے، پھر وہ سانس جب ریلیز ہوگا اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ دل کا مساج کریں، اور پھر
پھر پھیپھڑوں کو سانسیں لانے کی جو ہے وہ کوشش کریں. اس میں جو ہے سیٹس میں ہم اس کی تبدیلی کر سکتے ہیں. لائک اگر ہم نے 2 دفعہ دل پہ دباؤ ڈالا اور ہم نے پھر 1 دفعہ سانس سے لایا, پھر ہم نے 2 دفعہ دباؤ ڈالا, پھر 1 دفعہ سانس دلوایا, ہم اس طریقے سے اس چیز کو جو ہے وہ خود سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ عمل جو ہے یہ 1 گھنٹے تک بھی جاری رہ سکتا ہے, جب تک کہ مریض کا دل دھڑکنا خود سے شروع نہ ہو جائے یا اس کو دوبارہ سے سانس آنا جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے. لیکن کوشش کریں کہ اس 1 گھنٹے کا انتظار کیے بغیر اس سے پہلے مریض کو ابتدائی طبی امداد کے ساتھ ساتھ ہسپتال لے جانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہاں پر اس کا بہتر طریقے سے جو ہے وہ علاج ہو سکے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں دل کی اور پھیپھڑوں کی, تقریباً جو آکسیجن جو ہے وہ تقریباً 5 منٹ لیتی ہے کہ وہ آپ کے جو اگر آپ آرام سے بیٹھے ہوئے تو 5 منٹ تک جو آکسیجن جو ہے وہ آپ کے خون میں رہتی ہے. لیکن اگر آپ ہائپر ایکٹیو ہیں یا کوئی تیز کام کر رہے ہیں تو 1 منٹ کے بعد جو آکسیجن ہے یہ بلڈ سے ہوتے ہوئے دل سے ہوتے ہوئے اور اس کے بعد پھیپھڑوں میں پہنچ کے صاف ہو کر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں گندی جو ہوا ہے وہ باہر نکل جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ مریض کو ہسپتال تک پہنچا دیں. جب ہم پھیپھڑوں کی کارکردگی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے آپ سے بولا کہ پھیپھڑوں کی کارکردگی تب معطل ہوتی ہے یا اس میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ پیش آتی ہے جب مریض کے منہ میں یا اس کے سانس کی نالی میں کوئی ایسی چیز ہو یا اس کی سانس کی نالی میں کوئی چیز پھنس گئی ہو. اس کے لیے کوشش کریں کہ مریض کو منہ پہ سانس لینے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر اس کے منہ میں کوئی چیز ہے اس کو فوراً نکال دیں. مریض کو جو ہے وہ آپ زمین پہ لٹا دیں اور خود گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد وہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا سانس لینے کا, آپ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کریں تاکہ مریض کو جو ہے وہ ہم مصنوعی طریقے سے سانس دے سکیں اور اس کو بحال کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ایسے حادثات جو کہ گھر میں پیش آتے رہتے ہیں, جس میں بے ہوش ہو جانا. بعض اوقات لوگ کام کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں, کلاس روم میں طلبات یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے, یا گھر میں بچے بھی اچانک کسی وقت پہ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, یا کوئی ایسے افراد جو کہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں ان میں بھی بے ہوشی کا ہو جانا بہت ہی عام ہے. جب کوئی بھی ایسا مریض آپ کے سامنے بے ہوش ہو جائے تو کوشش کریں اس کو فوراً سے زمین پر سیدھا لٹا دیں, اس کے پاؤں کی سائڈ سے اس کا جو ہے کوئی ایسی چیز رکھ دیں تاکہ اس کے پاؤں کی سائڈ سے وہ تھوڑا سا اوپر ہو جائے. کوئی بھی انسان جب بے ہوش ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے برین میں اس وقت خون کی سپلائی کم ہے. خون کی سپلائی کم ہونے کا مطلب کہ آکسیجن کی جو مقدار ہے وہ کم ہو گئی ہے. جب ہم پاؤں اوپر کرتے ہیں تو جو خون کا پریشر ہے یا دباؤ ہے وہ سر کی طرف یا دماغ کی طرف زیادہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے مریض کو آکسیجن مہیا ہوتی ہے اور وہ جلد بحالی محسوس کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں جنرلی بخار کی, جو کہ بہت ہی کامن بیماری ہے. گھر میں عام طور پہ بچوں کو بار بار جو ہے وہ ایسے ایپیسوڈز آتے رہتے ہیں جس کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. کسی بھی مریض کو جب بخار ہو رہا ہے تو گھر کے تمام افراد کو, جس میں ماں باپ شامل ہیں یا بڑے بہن بھائی شامل ہیں, کہ انہیں تھرمامیٹر پڑھنا اور دیکھنا آنا چاہیے کہ تھرمامیٹر کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے. ویسے تو آج کل بہت سے جدید آلات جس میں بخار چیک کرنے کے تھرمامیٹر جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کان میں یا ریکٹم کے تھرو ہم بخار کو معلوم کر سکتے ہیں بچوں میں, چھوٹے بچوں میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عام اگر آپ بات کریں تھرمامیٹر کی جو کہ جس میں مرکری ہوتا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے, اسپیشلی بچوں میں استعمال کے لیے, کہ وہ منہ میں جب ڈال رہے ہوں تو ان کو کوشش کریں کہ منہ میں دینے کی بجائے ان کی بغل میں جو ہے اس کو استعمال کریں, کیونکہ منہ میں اس کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے, جو کہ مرکری جو ہے اٹ سیلف ایک بہت ہی ٹاکسک اور ڈینجرس مٹیریل ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر مریض کا بخار جو ہے وہ 102 سے اوپر چلا گیا ہے تو اس کو دوا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کریں. ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بنا کر اس کو ٹکور کریں تاکہ جو ہے وہ بخار کی شدت تھوڑی سی کم ہو سکے. چاہے سردیاں ہیں چاہے گرمیاں ہیں, کسی بھی ایسے فرد کو یا کسی بھی ایسے بچے کو جس کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے, فوراً اس کے کپڑے ڈھیلے کر دیں تاکہ جتنا زیادہ اس کی باڈی سے ہیٹ ایواپوریٹ کرے گی یا بخارات بن کے اڑے گی, اتنا زیادہ اس کے اپنے جسم کا جو ٹیمپریچر یا درجہ حرارت ہے وہ نارمل ہوگا یا کم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں نکسیر کی, نکسیر کے لیے بھی, نکسیر ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے اسپیشلی گرمیوں میں, تو اس کے لیے بھی جب کسی بھی ایسے حادثے سے جب آپ دوچار ہوں تو فوراً مریض کو آپ نے لٹانا نہیں, کیونکہ اس سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خون واپس سانس کی نالی میں جا سکتا ہے, کلاٹ بن سکتا ہے اور سانس لینے میں سانس کے رکنے کا باعث ہو سکتا ہے. تو صرف اس میں یہ ہے کہ آپ نے کوشش دیکھیں کہ کس طرف سے خون کا بہاؤ ہے, اس طرف آپ نے ہلکا سا ہاتھ کا پریشر دے کے اپنے انگوٹھے یا تھم کے ساتھ اس جگہ کو پریس کرنا ہے تاکہ وہ
جو جگہ ہے وہاں سے وہ جو نرو یا جو کوئی وین ہے اگر رپچر ہوگی ہے خشکی کی وجہ سے یا آگھات لگنے کی وجہ سے یا نرم ہونے کی وجہ سے تو وہ دبانے سے وہاں پر کلاٹنگ کا عمل دوبارہ شروع ہو سکے اور خون جو ہے وہ رک سکے. اس کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ ان خواتین کی کیونکہ اکثر چھوٹے کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ میٹرک لیول کا ہے اور میرے خیال میں بہت سے آپ لوگوں میں سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو کہ ریموٹ ایریا سے ہیں اور ایسے حادثات ہمیں گھروں میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور ہمارے پاس بڑے ہسپتالوں کی فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہمیں مہیا ہوتی. تو ان خواتین کے لیے جو پریگننٹ ہیں یا حاملہ ہیں بہت دفعہ گھر میں خون کا بہاؤ جو ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ فوراً طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے نہیں جا سکتے. تو اس کے لیے بھی مریض کو فوراً بیڈ پہ لٹائیں اور اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی چارپائی کے نیچے اینٹیں رکھ دیں یا اس کے پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ دیں تاکہ جو خون جو ہے اس کا بہنا اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں, تاکہ وہ خون جو ہے وہ رکا رہے واپس اور وہ بہہ کر ضائع نہ ہو سکے. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہم فوری طور پر کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے مریض کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں اور اس کی جو دوسری دوائیاں اور ادویات وغیرہ ہیں وہ اس کو شروع کریں. ایک چھوٹی سی بات اور کرتے ہیں زہریلے جانوروں کے کاٹنے کی, جس میں بہت زیادہ جسے ہم اسٹرے ڈاگس کہتے ہیں یا گلی میں پھرنے والے جو آوارہ کتے یا پھر زہریلے سانپ وغیرہ. کبھی بھی کوئی جانور جو آپ کو ایسا کاٹ لے, اگر کوئی جانوروں میں سے کوئی چیز آپ کو کاٹ رہی ہے لائک کتا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز, تو پہلے تو کوشش کریں کہ اس جگہ کو فوراً دھوئیں تاکہ اگر وہاں پر اس کا سلائیوا یا لعاب لگا ہوا ہے تو وہ دھل جائے اور مزید جو ہے جراثیم یا زہر اس کے اندر نہ جا سکے. اس کے بعد فوراً سے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس جگہ کو واش کرنے کے بعد اس جگہ کو زور سے باندھ دیں اور پھر مریض کو ہسپتال لے جانے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد ٹیٹنس کا ٹیکہ جو ہے وہ بھی لگانا بہت ضروری ہے, جس کے بارے میں ہم نے اپنے شروع کے پروگرامز میں بات کی تھی. یہ سب کرنے کے بعد ایک اور چیز جو ساتھ بساتھ آپ کا کوئی ساتھی انجام دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو وہ پالتو جانور ہے تو اس کے مالک سے فوراً رابطہ کریں, اس سے پوچھیں کہ کیا یہ کتا پاگل تو نہیں تھا یا اس کو ویکسینیشنز ہوئی تھی, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور اسی بات کی بنا پر جو ہے وہ ڈاکٹر مزید تشخیص کر سکتا ہے اور مزید جو ہے وہ اپنے علاج کو جاری رکھ سکتا ہے. اور بہت سی جو عام چیز ہے وہ زہریلے سانپ یا جانور وغیرہ کا کاٹنا, جو کہ یہ بھی ایک دیہاتوں میں ایسی جگہوں پہ بہت ہی کامن چیز ہے, بلکہ کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر اس طرح کے جو ہیں ریپٹائلز وغیرہ جو ہیں بہت زیادہ ہیں وہاں پر یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کو لگے کہ کسی ایسی چیز نے کاٹ لیا ہے جو زہریلی ہے اس جگہ کو فوراً صاف کریں, ڈیٹول وغیرہ سے صاف کریں تو زیادہ اچھا ہے. کس کے اس زخم سے اوپر کس کے ایک پٹی باندھ دیں. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس پٹی کے باندھنے کے بعد اسی جگہ کے اوپر ایک دفعہ اور کس کر پٹی باندھ دیں. لیکن پٹی باندھتے ہوئے ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا زیادہ باندھ دیتے ہیں کہ جو بلڈ کا بہاؤ ہے یا جو خون کا بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ رک جاتا ہے, جس کی وجہ سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خون کی سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے جو اگلا حصہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو سکے, یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خون کا بہاؤ واپس آنے کی وجہ سے یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی بڑھا سکتا ہے, آپ کے دل کو بھی اثر انداز کر سکتا ہے. اب بات کرتے ہیں جلنے کی, جو کہ کچن میں عام طور پہ خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں اور اکثر ایسے چھوٹے موٹے حادثات کا شکار ہوتی ہیں. تو اس میں گھبرانے کی بجائے فوراً سب سے پہلے اگر تو یہ فرسٹ گریڈ برننگ ہے یعنی کہ ابھی بہت ہی معمولی جلن ہے تو اس کو پانی کے نیچے کم سے کم جو ہے وہ آپ 1 سے 2 منٹ کے لیے رکھیں, 3 منٹ بھی ہو سکتے ہیں جگہ پہ کو دیکھتے ہوئے. پانی کے نیچے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جسم کے اس خاص حصے کے درجہ حرارت کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس حصے کو آپ پانی کے نیچے رکھیں, پھر اس کے بعد کوئی بنول وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ استعمال کریں. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جلن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس نے آپ کے اندر کے ٹیشوز کو یا بافتوں کو بھی متاثر کیا ہے تو پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ وہ 2nd گریڈ یا 3rd گریڈ کے جلنے کے عمل کو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کی مدد کرے. اب بات کرتے ہیں جلنے کا جو عمل ہے, جو یہ حادثہ ایک ایسا حادثہ ہے جو کہ گھر سے لے کر فیکٹریز اور فیکٹریز کے ساتھ لائک گلی محلوں میں کھیلنے والے بچے اور بہت سی جگہوں پر آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ پیش آتا رہتا ہے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جلنے کی تو اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گی کچن کے حوالے سے یا گریڈ 1 جسے ہم کہتے ہیں اس جلنے کے حوالے سے. گریڈ 1 جلنا ایک ایسا جلنا ہے جس میں آپ صرف محسوس کر سکیں, جسے ہم فرسٹ درجے کا یا پہلے درجے کا جلنا کہتے ہیں. اس میں آپ یہ محسوس کر سکیں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ سرخ ہو چکا ہے. اس صورت میں کوشش کریں کہ اس جلی ہوئی جگہ کو فوراً پانی کے نیچے لے کر کے جائیں اور تب تک پانی کے نیچے رکھیں جب تک کہ اس جگہ کا درجہ حرارت آپ کے جسم کے درجہ حرارت کے مطابق نہ ہو جائے.
اس کے بعد آپ اس جگہ کو صاف کریں کسی بھی صاف کپڑے کے ساتھ, اور برنول وغیرہ یا کوئی بھی ایسی دوا جو کہ یا آئنٹمنٹ یا مرہم جو کہ جلنے کے لیے لگائی جاتی ہے اس کو استعمال کریں. اب بات کرتے ہیں اگر اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا ہے یا جسم کا حصہ سے زیادہ جل گیا ہے, اس کے لیے نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جلنے کے فوراً بعد جو جگہ ہے وہ اس میں چھالے یا آبلے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اس جگہ کو کسی بھی لائک اینٹی سیپٹک کے ساتھ آپ اس کو ہلکا سا اس کو صاف کر دیں, یا اس کو ہلکا سا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عام نارمل نمک والے پانی کے ساتھ آپ اس کو ہلکا سا واش کر لیں یا اس کو ٹیپ کر کے صاف کریں. اور واش یا صاف کرنے کے بعد اگر تو آپ کے پاس فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی سہولت نہیں تو آپ برنول کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں مریض کو, اور وہاں پر جو ہے ڈاکٹر اس کے مطابق اس کی تشخیص کرے گا اور اس کا علاج کرے گا. ایک اور جو جلنے کی بات اس سے تیسرے درجے پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جلن جو ہے یا آگ نے آپ کے جسم کی اندرونی بافتوں یا آپ کے مسلز کو جلانا شروع کر دیا ہے. یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہیٹ یا حرارت جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک آپ کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ لگی ہو یا آپ کا جسم جو ہے اس کے اثر کے اندر آیا ہو. ایسی صورت میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مریض کے اوپر کی جلد یا چمڑی جو ہے وہ جل جاتی ہے, اور نارملی سرخ رنگ کی جو ہے اندر سے جلد آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر وہ لٹک بھی سکتا ہے وہ ایسا. تو اس صورت میں فوراً کوشش کریں جتنا ممکن ہو کہ آپ مریض کو اٹھا کر کے آپ ہسپتال لے کر جائیں, کیونکہ ایسی صورت میں خدا نخواستہ جانے کا بھی جو خدشہ ہے وہ ہو سکتا ہے. اور پھر اتنی جگہ کے مطابق ہی ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کو ڈائگنوز کریں گے کہ یہ کتنے % آپ کے جسم کا حصہ برن ہوا ہے, اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ جو ہے امداد جو ہے وہ دی جائے گی. یہاں پر یہ ایک بات بہت زیادہ ضروری یاد رکھیں کہ جلنے کے عمل میں صرف دوا کا لگانا ہی کافی نہیں یا اس کو واش کرنا ہی کافی نہیں, بلکہ اس کے لیے اس کے بعد مریض کی خوراک کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سرجری کی, جلنے کی, کٹنے کی, یا آپ کے جسم کے کیسی ایسے یا ٹیشو کے یا مسل کے ڈیمیج ہونے کی, تو وہاں پر کیونکہ ہمارا جسم مشتمل ہے پروٹینز پر, اور یہ تمام چیزیں بافتیں آپ کے مسلز یہ پروٹین سے بنتے ہیں, تو کوشش کریں مریض کو ایسی خوراک دیں جس میں پروٹین زیادہ ہوں یا لحمیات زیادہ ہوں. میں نے آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ ایک عام صحت مند انسان کے لیے, چاہے وہ مرد ہو یا خاتون, اس کے لیے 0.8 گرام پر kg آف باڈی ویٹ جو ہے وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں نیوٹریشنلی. لیکن وہ والا مریض جو کہ جل چکا ہو یا جو کسی سرجری سے گزرا ہو یا اس کے کسی جسم کا حصہ کاٹا گیا ہو یا کوئی ایسا نقصان جس میں اس کے مسل کو پہنچا ہے, تو وہاں پر مریض کو ابتدائی دنوں میں کوشش کریں کہ ہائی پروٹین ڈائٹ دیں. وہ خوراک جس میں پروٹین زیادہ ہو, جس میں آپ کے پاس انڈے ہے, دودھ ہے, گوشت ہے. کوشش کریں کہ مریض کو قیمہ یا پھر یخنی وغیرہ زیادہ سے زیادہ پلائیں تاکہ اس کے مسل جو ہیں وہ دوبارہ بننے میں اس کو مدد ملے. اب بات کرتے ہیں فریکچرز کے بارے میں. فریکچر ہو جانا یا پھر ہڈی کا ٹوٹ جانا یہ بھی ایک بہت ہی عام عمل ہے جو کہ اکثر کھیلتے ہوئے بچے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں, بہت سا لیبر طبقہ کام کرتے ہوئے اس کا شکار ہوتا ہے, یا خدا نخواستہ کسی سڑک پہ کسی حادثے کی صورت میں یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں بھی آپ اس سے دوچار ہو سکتے ہیں. اور وہ والے حضرات جو کہ مرد اور خواتین جو کہ زیادہ عمر کے ہیں, جس میں 50 سال کی 45 سے 50 سال کی عمر کی بعد کی خواتین جن میں ہڈیاں کمزور ہونے کا عمل شروع ہو چکا ہے, اور وہ والے مرد حضرات جو کہ 60 سال کی عمر کے بعد ہیں, یہ بہت ہی کامن یا عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ فریکچر جو ہیں وہ آسانی سے وہ گرے اور وہ خاص جگہ جو ہے وہ کولے کی ہڈی یا پاؤں کا ٹخنا جو ہے وہ نکل گیا یا وہاں پر فریکچر جو ہے وہ ہو گیا. اب فریکچر کے لیے جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کیونکہ درد بہت زیادہ ہوتا ہے, تو پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فریکچر کس قسم کا ہے. اگر تو فریکچر عام فریکچر ہے, گریڈ 1 کا ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ کو صرف مریض آپ کو بتائے گا کہ مجھے درد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ پہ تکلیف ہلانے جلانے میں بہت زیادہ ہوگی. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پہلے درجے کا فریکچر ہے جس میں ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ سے نکل کر باہر نہیں آئی. جب ہم دوسرے درجے کی بات کرتے ہیں تو اس میں مریض کی درد کی شدت انتہائی زیادہ ہوتی ہے, اور آپ مریض کے جسم پر بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی نوکیلی چیز جو ہے وہ باہر کی طرف آ گئی ہے. اس کو ہم اسٹیج 2 کہتے ہیں. یا اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہڈی اس طریقے سے ٹوٹی ہے کہ اس نے نوکیلی شکل اختیار کر لی ہے, اور وہ اب مریض کو جو ہے وہ جتنا آپ اس کو حرکت دیں گے وہ اس کو اتنی زیادہ تکلیف دے گا. مریض کو کسی بھی چپٹی کے ساتھ اس جگہ کو جو ہے وہ آرام سے اس کو جوڑ کے وہاں پر اس کو جو ہے وہ سیدھا کر کے آپ اس کو کسی نرم کپڑے کے ساتھ باندھ دیں. اس کے بعد کوشش کریں مریض کو کوئی بھی گرم غذا یعنی کہ
چائے، دودھ یا قہوہ وہ پلائیں اور پھر اس کے بعد مریض کو بر وقت جو ہے وہ ہسپتال تک پہنچائیں. تاکہ ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود سے ہی اس ہڈی کو کسی طریقے سے ایڈجسٹ کریں یا اس کو وہیں پر ہم اس کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جڑ جائے گی. وہ جڑ تو جاتی ہے لیکن اس دوران یہ بھی بہت ممکن ہے کہ مریض کے جو اندر کے مسلز ہیں وہ اس ہڈی کے نوکیلے ہونے کی وجہ سے یا وہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بلڈ جو ہے یا خون بہہ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ مزید اندر ہی اندر جو ہے وہ زخم بن سکتے ہیں. سو یہ کوششیں ابتدائی طبی امداد کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں لیکن اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ مریض کو ہسپتال تک لے جائیں تاکہ ہم اس کا بہتر طریقے سے ہم اس کا علاج کر سکیں. پروگرام کے ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو صرف یہاں پہ ایک چھوٹی سی ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ کوشش کریں کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈبہ یا کوئی نہ کوئی ایسا بکسا جس کو ہم فرسٹ ایڈ باکس کہہ سکتے ہیں اس کو ضرور رکھیں. اپنے بچوں کو جہاں پر ہم بہت سی دوسری چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر ان کو ابتدائی طبی امداد بھی دلانے کی کوشش کریں کہ ٹریننگ دلانے کی بھی کوشش کریں تاکہ خدا نخواستہ کسی زندگی میں کسی ایسے حادثے دو چار ہونے کے بعد وہ کسی کی مدد کر سکیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی مدد جو ہے وہ کر سکیں. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بکسے کے بارے میں اب یہ بھی بتاتے چلوں کہ بکسے میں کیا رکھنا ہے. بکسے میں کوشش کریں کہ برنول، ڈیٹول یا کوئی بھی اینٹی سیپٹک لوشن وغیرہ ضرور رکھیں یا کوئی کریم رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ کینچی یا کوئی بھی نرم ململ کا کپڑا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ایک دو چیزیں اور جس میں ہم درد کی دوائیں کہتے ہیں یا تیز بخار کی دوا اس کو شامل رکھیں. پیناڈول یا پیراسیٹامول کوئی بھی ایسی چیز رکھی جا سکتی ہے. اور ایک اور چیز جو کہ بہت ہی ضروری ہے جس کو ہم ORS کہتے ہیں اس کو بھی ضرور شامل کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ORS جو ہے ہمیں وقت پر مہیا نہیں ہو سکتا یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے یا گزر جاتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ بچوں کو یا مریض کو عام طور پہ ہی سادہ گلاس پانی میں نمک اور چینی کے مناسب تناسب کے ساتھ اس کو مکس کر کے وہ بھی پلا سکتے ہیں اور وہ بھی ORS کا ہی کام کرے گا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے اور ان کو ہم جو ہے اپنی ایک زندگی کا حصہ بنا کر کے کسی بھی حادثے سے آسانی سے نپٹ سکتے ہیں یا پھر اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں. میرے خیال میں آج کے پروگرام میں آپ نے ابتدائی طبی امداد کے بارے میں جانا، دیکھا اور سنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. تھینک یو فار کالنگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ملک کے کونے کونے میں اپنا تعلیمی جال مربوط کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے طلباء و طالبات اور ٹیوٹرز کے مسائل کے حل، درست معلومات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کانٹیکٹ سینٹر قائم کیا ہے. کانٹیکٹ سینٹر میں سپورٹ پورٹل اور کال سینٹر کی سہولیات میسر ہیں. اب آپ کال سینٹر میں پیر سے ہفتہ دفتری اوقات میں ہماری ہیلپ لائن 051-111-112-468 پر کال کر کے AIOU کی خصوصی نمائندہ سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی میں ایڈمیشن، ایگزامینیشن، بکس ڈیلیوری، ریجنل سروسز، ٹیوٹر سپورٹ، آگاہی LMS یا پھر یونیورسٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات یا شکایات درج کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر موجود غیر مستند اور غیر معیاری سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹس سے انفارمیشن لینے کی بجائے آپ ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے حوالے سے AIOU کی خصوصی سپورٹ پورٹل support.aiou.edu.pk پر آن لائن شکایات درج کر کے گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں ڈاکٹر صدرہ رضوان آپ سب کے سامنے فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے کریکولم اینڈ انسٹرکشن کورس کوڈ 8655 کا پروگرام لے کے حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ میڈم طوبہ تشریف رکھتی ہیں جن کا تعلق فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے اور آج کا یونٹ جو ہے ہمارا وہ ہے ماڈلز آف ٹیچنگ ان انسٹرکشن. یہ کتاب کا یونٹ 6 ہے اور اس کے اوپر میڈم طوبہ آج آپ کے سوالات کے آسان جواب دینے کی کوشش کریں گی. سب سے پہلے تو ہم میڈم طوبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت نکالا. ویلکم ٹو دا پروگرام میڈم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صدرہ رضوان فار انوائٹنگ می ہیئر اور ہوپ فلی کہ ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوں گی. بالکل جی, اسی لیے تو ہم اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے یہ پروگرام کرنے کی ان کے لیے فیسیلیٹیٹ ان کو کرنے کے لیے یہ سارا
پروسیجر ہم کر رہے ہیں. اچھا میم طوبہ, آج کا جس طرح ہمارا ٹاپک ہے, یونٹ ہے ماڈلز آف ٹیچنگ ان انسٹرکشن, تو سب سے پہلے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیے ماڈلز آف ٹیچنگ کیا ہوتے ہیں؟ جی, یہ نا جو ہم ماڈل ٹی وی میں دیکھتے ہیں یہ وہ والا ماڈل نہیں ہے, پہلے تو ہم اس کو کلیئر کریں. ماڈل بیسکلی نا آپ کو ایک سیٹ آف ازمپشنز ہے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے, کسی بھی چیز کی اسٹرکچر پہ بات کرنی ہوتی ہے, تو اس سے ریلیٹڈ آپ کی جو ازمپشنز ہیں وہ بیسکلی آپ کو ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر جیسے گھر کی ایک چار دیواری ہوتی ہے جو اس کو پروٹیکشن بھی دیتی ہے, اس کے لمٹس بھی ڈیفائن کرتی ہے, تو اسی طریقے سے آپ کا جو ماڈل ہوتا ہے وہ آپ کی جو بھی, اگر ہم ٹیچنگ کے حوالے سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ابھی اپنی ٹیچنگ کے ساتھ, تو ٹیچنگ کے اندر جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ ماڈل جو ہے اس کو اسپیسیفائی کر دیتا ہے کہ کون سی سیٹ آف آپ نے ایزمپشنس کو لے کر چلتے ہوئے آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے, اور کن لمٹس میں رہتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ ساری چیزیں کرنی ہے جو کہ ڈیورنگ آپ سیشن ایز اے ٹیچر کرا رہے ہوتے ہیں. اچھا میم طوبہ, یہ جو ٹھیک ہے جس طرح آپ نے بتایا, یہ کوئی آپ کو ٹیچر کو کوئی گائیڈ لائنز دیتا ہے, ٹیچر کو ایک فریم ورک مہیا کرتا ہے کہ ٹیچر اس کے مطابق اپنی ٹیچنگ کو لے کے چلے. اچھا, اس کے کوئی پراپر کریکٹرسٹکس ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے کسی بھی ماڈل میں؟ جی بالکل. سب سے پہلے جو ہم نے ابھی بات کی بھی تھی کہ جیسے کہ آپ کو ایک اسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے, تو اس کی کریکٹرسٹکس میں سب سے اہم جو ہے وہ پہلی چیز یہی ہے کہ سائنٹیفک پروسیجر ہے. جیسے سائنٹیفک پروسیجر کے سٹیپس جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, اسی طریقے سے آپ کے جو ماڈل ہیں اس کا بھی ایک مین کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ سائنٹیفک ایک پروسیجر ہے. سیٹ آف آپ کی جو ایزمپشنز ہیں وہ ایک سیکوینس میں چلتی ہیں. تو اس کے بعد آپ کی جو ایک دوسرا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ آپ کے جو بھی اسکول آف تھاٹ آپ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اپنی ٹیچنگ میں, مطلب ٹیچنگ کی بھی ہم نے جیسے کہ ایجوکیشن کی آپ نے فلاسفیز کے پڑھا ہوگا کہ ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں آپ کی ایجوکیشن کے اندر, آئیڈیلزم اور ریئلزم وغیرہ. تو اس فلاسفی کے تحت آپ کا جو ماڈل ہے وہ کس طریقے سے اس نے جو اسپیسیفک لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر بچوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اگر آپ کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں کہ آپ بچوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہے, یا آپ جو ہے کوئی اسپیسیفک اسکلز جو ہیں وہ بچوں میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کے جو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ بھی ایک کریکٹرسٹکس ہیں, ایک کریکٹرسٹک ہیں آپ کے ماڈل کا, کہ کس طریقے سے آپ کسی اسپیسیفک ماڈل کو یوز کرتے ہوئے اپنے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو کور کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور کریکٹرسٹکس ہے کہ اسپیسیفیکیشن آف انوائرمنٹ. تو انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح کا ماحول اپنی کلاس میں دے رہے ہوتے ہیں. ایز اے ٹیچر جو ہے آپ اسٹوڈنٹ کو کتنی زیادہ آزادی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر سکے, آپ اس کو ڈسکشن میں کتنا انوالو کر رہے ہیں. کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, اگر آپ آج کل دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے انوائرمنٹ جن میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ جو ہے وہ انہینس کیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی جو پرسنل گروتھ ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہے, اور ان کو آزادی رائے اور اس طرح سے ان کو دیا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے آپ نے سنب نہیں کرنا, اور اس طرح اسٹوڈنٹ سینٹرڈ جس کو ہم اپروچ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو سب سے امپورٹنس دینی ہے, اور سارا یہ ایجوکیشن کا سارا ہے سسٹم چلتا ہے. انوائرمنٹ بیسکلی آپ کا یہیں سے نکلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ یوز کر رہے ہیں, ٹیچر سینٹرڈ اپروچ ہے, یا کیا اپروچ آپ یوز کر رہے ہیں. تو بیسکلی یہ ایک آپ کا یہ بھی کریکٹرسٹک ہے. اس کے بعد کرائٹیرین آف پرفارمنس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کیا کرے گا تو آپ اس کی پرفارمنس کو بہتر, یا آپ کہیں گے کہ دس از ہائی اچیور, دس از لو اچیور, یا آپ اس کی پرفارمنس کے لیے کیا کرائٹیریا بیسکلی سیٹ کرتے ہیں. تو ماڈل آپ کو ایک یہ بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے, اور یہ بھی ایک اس کا کریکٹرسٹک ہے کہ کس طریقے سے وہ اس کی فریمنگ کرتا ہے. جو لاسٹ ہے وہ ہے اسپیسیفیکیشن آف آپریشنس, what activities will be carried out during the session, اور کون کون سی چیزوں کو فوکس کیا جائے گا. تو وہ بھی آپ کا ماڈل جو ہے وہ ایک اہم کریکٹرسٹک ہے آپ کے ماڈل کا. تو یہ کریکٹرسٹکس تو بڑے ہولسم ہیں, بڑی ہولسٹک اپروچ ہے. اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے یہ سارے اسٹیپس ہمیں بتائے, تو سائنٹیفک پروسیجر تو ویسے ہی سیکوینشل ہوتا ہے, ایک کام ہوگا تو اس کے بعد دوسرا کام ہوگا, آپ ہیپیزڈ نہیں جا سکتے اس میں. اسی طرح سارا ایجوکیشن ہے ہی لرننگ آبجیکٹیو, اسٹوڈنٹس کیا لرن کرتے ہیں اس کے اوپر. پھر انوائرمنٹ ٹیچنگ لرننگ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد
سب بات کرائٹیرین اور پرفارمنس جو ہے نا یہ بڑا کرٹیکل ہے. مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس چیز پہ کس اسپیکٹ پہ جج کیے جا رہے ہیں. تو ماڈل ٹیچر کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ نے اب اسٹوڈنٹ کو جج کیسے کرنا ہے, اور پھر ایکٹیویٹیز جو آپ نے کرانی ہے آبویسلی وہ اس سے ریلیٹڈ ہوں گی آپ کے آبجیکٹیو سے. اچھا, اب یہ تو ہو گئے اس کے کریکٹرسٹکس. اب اگر ہم کچھ بات کر لیں ماڈلس کے فنکشنز پہ, تو وہ کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں؟ اس کو میں یہ جو بھی ہم نے کریکٹرسٹکس پہ بات کی تو اس کے ساتھ پھر اگین آپ کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے, مثال کے طور پر آپ نے لرننگ انوائرمنٹ کیسا چوز کرنا ہے, لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوں گے اسٹوڈنٹ کے, آپ کا جو پروسیجر آف اسیسمنٹ ہے وہ کیا ہوگا. تو بیسکلی اس کا جو بہت بڑا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ گائیڈنس جو ہے وہ آپ کو ہر کریکٹرسٹک, ہر آپ کا جو اسٹیپ ہے اور ہر آپ کی جو, ابھی ہم ڈفرینٹ ماڈلس پہ بھی بات کریں گے, تو اس کے حوالے سے بیسکلی آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری ابھی ہم نے بات کی تھی کریکولم کے لرننگ, ہر کریکولم ہر کورس کے کچھ لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں کہ what we are expected to do by students at the end of that course, یا اسپیسیفک آپ کا یونٹ اگر کوئی ہے تو ڈیولپنگ کریکولم اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ہے نا آپ کو کریکولم ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کہ کون سے لرننگ آؤٹ کمز آپ نے چوز کر رہے ہیں, کون سی کمپیٹنسیز آپ ڈیولپ کرانا چاہ رہے ہیں بچوں کے اندر. تو اسپیسیفکلی ان کو لے کر چلتے ہوئے جب آپ کریکولم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو کس ماڈل کو آپ یوز کر رہے ہیں, اور ٹیچنگ ماڈل کی وہ ساری فریمنگز جو ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کو کریکولم ڈیولپمنٹ میں جو ہے ہیلپ کرتا ہے. ایک فنکشن ہے کہ یہ بہت بڑا ہے. پھر اس کے بعد اسپیسیفیکیشن آف انسٹرکشنل مٹیریل. اگین یہ وہی والی بات ہے کہ آپ نے کون سی اسٹریٹجیز استعمال کرنی ہے, آپ نے کلاس روم میں ایکٹیویٹی کرانی ہے یا بچوں کو لیب لے کر جانا ہے, کسی فیلڈ ٹرپ پہ لے کر جانا ہے, یا آپ نے کلاس کے اندر رہتے ہوئے کوئی ماڈل, چارٹس وغیرہ ڈفرینٹ مٹیریلز جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں. تو یہ انسٹرکشنل مٹیریل کی بیسکلی سلیکشن بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فنکشن ہے اس کا, جو کہ ٹیچنگ ماڈل میں بیسکلی ہم اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں. پھر امپروونگ آف ٹیچنگ, یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے کسی بھی ٹیچنگ کا کہ آپ کو اپنی ٹیچنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کیا آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, اور وہ اسپیسیفک کرائٹیریا کیا ہوگا کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آئی ایم ڈوئنگ رائٹ اور رانگ, اور آئی شوڈ امپروو ان واٹ اسپیکٹ آف ٹیچنگ. تو بیسکلی یہاں پر جو ہے آپ کا ماڈل, کس ماڈل کے انڈر رہتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا ایک بہت بڑا آپ کو یہ فنکشن اس کا یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کی ٹیچنگ جو ہے اس کو کیسے امپروو کیا جائے, اور اس فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے آپ ٹیچنگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ فنکشنز اس کے. میم طبع ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈل آف ٹیچنگ ہیں یہ ٹیچر کو ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں. ہر سٹیپ پہ ٹیچر کی رہنمائی ہو رہی ہے. اچھا, پھر اس کی سیلف ایویلیویشن بھی ہو رہی ہے, اور ایوری اسپیکٹ آف ٹیچنگ ان ماڈلس میں کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا میم, اب جس طرح جب ہم بات کرتے ہیں کریکٹرسٹکس کی, فنکشنز کی, تو کیا ان کی ڈفرینٹ ماڈلس بھی ہوتے ہیں, اور جب ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں ان کو ایجوکیشن کی لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا, اس کو پھر میں تھوڑا سا, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس کے اوپر کہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے ہمارے ایجوکیشن میں بھی. تو اسینشیلزم, پرینلزم ہے, پھر آپ کا اور اس طرح کے اسکول آف تھاٹ جو باقی ہیں, تو اس میں جو مین آپ کا آتا ہے کہ یہ فیملی, بیسکلی فیملی اس میں ہم لیتے ہیں کہ فیملی آف ماڈلز ہیں جو کہ ڈفرینٹ آپ کے اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک. تو اسی طرح ہی اگر آپ سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں تو بیہیویئرزم ہے, کوگنیٹیوزم ہے, آپ کا کنسٹرکٹیوزم ہے. تو یہ بیسکلی اسکول آف تھاٹ آپ کو وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ کسی ماڈل کی اسپیسیفیکیشن اور اس کی ڈفرینٹ فیملیز کے حوالے سے اس کو جو ہے ایک ڈسٹنکٹ کریکٹرسٹکس پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہم ان کو ڈفرینٹ فیملیز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بیسکلی 4 اس کی فیملیز ہیں. تو اگر ہم پہلی پہ بات کریں تو وہ انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل ہے. بیسکلی یہ بھی ایک فیملی ہے, سیٹ آف ماڈلز ہیں, ڈفرینٹ اس کے ماڈلز جو ہے کئی بتائے ہوئے ہیں اس کے اندر. تو اس کے اندر بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ بچے کو جو ہے, آپ کا فوکس یہ ہوتا ہے اپنی ٹیچنگ میں کہ بچے کو یہ سکھایا جائے کہ کسی انفارمیشن کو آپ نے لاجیکلی کیسے پروسیس کرنا ہے. بیسکلی پروسیسنگ پہ اس کا فوکس ہے. جیسے ہمارے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ٹیچر کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ بچے کے نمبر اچھے آنے چاہیے, لیکن یہ جو ماڈل ہے اسپیسیفکلی یہ کوگنیٹیوزم پہ آپ کا بیس کرتا ہے. اور کوگنیٹیوزم میں آپ کی جو جین پیاجے کی تھیری تھی
اس کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ اس کے گائیڈ لائن پرووائڈ کی جاتی ہے, اور یہ انفارمیشن پروسیسنگ جو ہے بیسکلی اس پہ فوکس کرتا ہے. اس کا جو پرائمری پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ماسٹرنگ آف میتھڈ آف انکوائری. بچے کو آپ یہ سکھا دیں کہ اس نے انفارمیشن گین کیسے کرنی ہے. تو یہ اس حوالے سے, اور آج کل یہ بہت زیادہ امپورٹنس بھی اس کو اسی کی وجہ سے حاصل ہے کہ بچے کے اندر وہ سکلز ڈیولپ کر دی جائیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائے, کہ وہ اس کو انکوائری کا میتھڈ آ جائے, اس نے کس طرح سے لاجیکلی جو ہے چیزوں کو بیان کرنا ہے, کنیکٹ کرنا ہے, سمجھنا ہے. تو لاجیکل تھنکنگ بیسکلی بچے کی ڈیولپ کرنا, کریٹیکل تھنکنگ بچے کے اندر ڈیولپ کرنا, یہ اسکول آف تھاٹ کا جو ہے وہ کرکس ہے, اور اس کے کریکٹرسٹکس میں بھی اہم جو چیز ہے. اور فاسٹرنگ دا ایبلٹی ٹو تھنک لاجیکلی, بچے جو ہیں چیزوں کو لاجیکلی کرنا سیکھیں, نہ کہ رٹے پہ زور دیں, یا جو آپ روٹ لرننگ ہے اس کو ختم کر کے آپ انڈیپینڈنٹ لرنرز بنانا ان کو. بالکل ہائپوتھیٹیکل تھنکنگ ہے, ہائپوتھیٹیکل آپ کی جو اپروچ ہے اس کو بیسکلی جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے. جی, اور میرے خیال سے اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے بچوں میں, پرابلم سالونگ کے لیے, کریٹیکل تھنکنگ کے لیے. اور اگر شروع سے اسی پہ پڑھایا جائے تو میرے خیال سے یہ چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم خود ہی ڈیولپ ہو جائیں گی, جس کے پیچھے ہم ایک ہائی لیول پہ آ کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, تو وہ کبھی ڈیولپ کی ہی نہیں گئی. ہم یونیورسٹی لیول پر آ کے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اب بچوں کے اندر جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ آ جائے. تو یہ تو رائٹ فرام دا بگننگ آف یور ٹیچنگ جو ہے آپ اس کو جو ہے بچوں کے لیے کریں. سیکنڈ اگر ہم ماڈل کی طرف جائیں, سیکنڈ ماڈل کی جو فیملی ہے وہ ہے آپ کا سوشل فیملی ماڈل. بیسکلی وہ یہ ان ماڈلس کا جو فوکس ہے وہ ہے آپ کی اسٹوڈنٹس کی اسکلز فار مینٹیننگ ہیومن ریلیشن شپس. تو ہیومن ریلیشن شپس جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے جب آپ سوشلائز کرتے ہیں. ہم سب اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب آپ ڈفرینٹ سوشل گیدرنگز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو بچے کے اندر لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنا اور آپ کی جو ہے انٹریکشن کرنا وہ آ جاتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ ایک سکسیسفل لرنر جو ہے اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گروپ ایکٹیویٹیز جب کرائی جاتی ہیں ان کے پیچھے کیا فلسفی ہوتی ہے ایک ٹیچر کی. کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اچھا یہ بچہ تو بڑا لائک ہے, کیا صرف بچے کا لائک ہونا, بچے کا نمبر لینا, کیا یہ اہم ہے, کیا اس کی سوشل ڈیولپمنٹ اہم نہیں؟ تو یہ آپ کی جو سوشل فیملی ہے بیسکلی اس کا فوکس ہیومن ریلیشن شپ کی ڈیولپمنٹ اور کس طرح سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. اور اگر میں اس کو کنیکٹ کروں 21st سینچری اسکلس کے ساتھ تو آپ کی انٹرپرسنل اور انٹراپرسنل اسکلز جو ہیں بیسکلی وہ بھی آج کل آپ کی جو امپلائبلٹی ہے, آپ کی جو امپلائمنٹ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ آپ کو آرگنائزیشنس میں جب کام کرنا پڑتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی جو سوشل سکلز ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. تو اگر اس اسکول آف تھاٹ میں اس فیملی میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں کہ کیا اس کے مین کریکٹرسٹکس ہیں, تو ایک مین کریکٹرسٹک یہی ہے کہ آپ کو سکھایا جاتا ہے ٹو ورک ود ادرس, ہاؤ ٹو ورک ود ادرس. اس کی جو ماڈلز ہیں اس کے اندر ایک یہ ہے کہ سیمولیشن ماڈل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے, رول پلے ماڈل ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس پہ بچوں کی جو جیسے ہماری پرسنل اور سوشل سکلز ہیں وہ اس کی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز جو ہیں بڑے عام طور پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پر گروپ ایکٹیویٹیز, چاہے ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ نہیں بھی پتا ہوتا لیکن ایک ٹیچر کو یہ سینس ضرور ہوتی ہے کہ جب یہ مل کے کام کریں گے تو ان کو اپنی جو فردر لائف ہے اس میں چیزوں کو اکٹھے کرنے کی عادت ہوگی. اور یہ بڑا اچھا ہے, بے شک نالج نہیں تھا اور اب جو ہمارے یہ جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یہ فیوچر کے ٹیچرز ہیں تو اب یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا ہم کس فوکس سے کر رہے ہیں. جس طرح دیکھیں جب بچے کو ہم چھوٹے پری اسکول میں لے کے جاتے ہیں تو ٹیچر پڑھاتی تو ہے لیکن وہ سب کو گروپس میں بٹھاتی ہے, پھر وہ لنچ ٹائم پہ شیئرنگ از کیئرنگ کا کانسیپٹ دیتی ہے تو بچے ایک دوسرے کے شیئرنگ سیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم کہتے ہیں نا شیئرنگ کوئی بڑا آسان چیز نہیں ہے. جو بچے اکیلے گھروں میں ہوتے ہیں یا اونلی چائلڈ ہوتا ہے اس کے لیے شیئرنگ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں شروع سے, اور یہ ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ آف سروائیول آف ہیومن بینگز ہے کہ آپ نے سوشلائز کرنا ہے. جی, لائف سکلز کی ایک بہت اہم جو ہے یہ اسکل ہے. تو نیکسٹ جو تھرڈ ہمارا ماڈل ہے وہ بیسکلی پرسنل فیملی, آپ کا جو ہے پرسنل فیملی ماڈل ہے. یہ تیسری جو فیملی ہے نا اس کا تعلق بیسکلی بچے کی سیلف گروتھ, سیلف ڈیولپمنٹ, سیلف ریئلائزیشن, جس کے اندر آپ کی سیلف اسٹیم اور یہ
کچھ ہائر قسم کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ سیلف ایکچولائزیشن، ان چیزوں پر اس کا فوکس ہے. اس میں دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ کو ٹو انکریز دیئر سینس آف ورتھ، جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نا وٹ آئی کین ڈو، میں کیا کر سکتا ہوں، تو پھر شاید آپ کی جو ہے نا اپنی نظروں میں قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. تو یہ بیسکلی جب آپ بچوں کو بہت زیادہ سنپ کرتے ہیں، بہت زیادہ مطلب بالکل آپ کو کھلا بھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ فیملی جو ہے اس کا آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو اس کی جو اپنی ایبلٹی ہے، اس کے اپنا اندر فل جو پوٹینشیل ریچ کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور اس کو ہیلپ کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں تک پہنچ سکے. تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو سمجھنا جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. دیکھیں میٹا کوگنیٹو اسکلس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ آپ اپنی تھنکنگ کو ہی سمجھنا ہے نا کہ وٹ وی آر تھنکنگ. تو وہ چیز آپ کی کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ہوں کیا، اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں یا میں سوچتی کیا ہوں، میرا تھنکنگ پروسیس کیسا ہے. تو اسی طرح ہی آپ کی اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتی ہے ان کے ایموشنس کو ریفائن کرنے میں، کیونکہ جب آپ کو وہ پتہ چلتا ہے نا کہ وہ یہ جو ابھی ہم بڑا ایک آج کل ابھرتی ہوئی آپ کو انٹیلیجنس نظر آ رہی ہے، ایموشنل انٹیلیجنس، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا اسپیکٹ جو ہے انٹراپرسنل سکلز کا ہے کہ آپ اپنے ایموشنز، اپنی چیزوں کے بارے میں جانتے ہو، آپ کس طریقے سے اپنی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم اسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے اندر کریٹیوٹی آتی ہے جب آپ اپنی اسکلز کو، اپنی ورتھ کو جانتے ہیں. تو جو چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے آرٹسٹ وغیرہ اکثر اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں اور گھنٹوں کام کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنا پوٹینشیل پتہ ہوتا ہے. تو وہ جو کریٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسکلی اس کے پیچھے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان کو کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے کون سے کلرز استعمال کرنے، کس تھیم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کون سے جو ہے وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں وہ. تو بیسکلی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی پرسنل جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے فیملی کا، اس میں ایک ٹیچر کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ بچے کو اس قابل کر دیا جائے کہ جب آپ پہلے دن اس کو پینسل پکڑ کر سکھاتے ہیں اور پھر وہ اپنی دنیا میں اس قدر بڑھ جاتا ہے، اپنی سکلز میں اس قدر بڑھ جاتا ہے، اور وہی ٹیچرز ہوتے ہیں انہی کے ہاتھوں سے پھر بہت بڑے بڑے آرٹسٹ بنتے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ پروسیس ہے جو کہ آپ جب ایک ٹیچر کا فوکس ہوتا ہے، اور ڈفرینٹ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں، ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں، ان کے اندر یہ ماڈلس بھی ڈفرینٹ طریقے سے چلتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ، اور کس طریقے سے کون سی سکلز کو انہوں نے انہینس کرنا ہوتا ہے کسی خاص پروفیشن میں رہتے ہوئے. تو یہ ماڈلس جو ہیں بڑا ہیلپ کرتے ہیں ٹیچر کو ان سب چیزوں کو پروسیس کرنے میں. اچھا، اس ماڈل کا تعلق کیا بچوں کے لرننگ سٹائل سے ہے، اور لرننگ سٹائل سے زیادہ ہم کہیں گے کہ انڈیویجول ڈفرینسز کو یہ کیٹر کرتا ہے؟ بالکل بالکل. اس کا جو تعلق ہے نا بیسکلی اگر ہم پیچھے اس کی فلسفی سمجھیں تو وہ ایگزسٹینشلزم پہ بیس کرتا ہے، جس کے اندر آپ کی پرسنل گروتھ، آپ کا فوکس جو ہوتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اس کی سکلز ہوتی ہیں، اس کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ بچہ کیا چاہتا ہے، کیا پڑھنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو فوکس نہیں کر سکتے کہ بس آپ نے اس کتاب سے پڑھ کر آنا ہے. تو اس کے پاس یہ آزادی ہو، یہ لبرٹی ہو کہ وہ کون سے کانٹینٹس جو ہے وہ کہاں سے استعمال کرتا ہے اور کس طریقے سے اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرتا ہے. تو آپ نے اس کو باؤنڈ نہیں کرنا. میرے خیال سے ہمارے ایجوکیشن، آج کے ایجوکیشن سسٹم میں اس کی بہت ضرورت ہے. ہم اس سے ذرا ہٹ گئے ہیں. بالکل، ہم نے وہ اسٹگماز کر دیے ہیں کہ بچے نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، انجینئر ہی بننا ہے، کنٹینٹ اورینٹیڈ، اور بچے پڑھ کے اور پھر میرٹ اتنا زیادہ، مطلب ایک سٹریس کا ماحول بچوں کے لیے آ گیا. اگر ہم اس پہ فوکس کریں کہ ہر بچہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، بالکل ایسے ان ہی کی ہے، اپنی نیڈس کو ہر بچے کا اپنا پوٹینشیل ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے سٹریس ہوتا ہے، جی ساری زندگی ہم سنتے رہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ بیٹا چاہے اس کا پوٹینشیل جو ہے ایک اچھا ہو سکتا ہے، وہ کوئی انجینئر بن سکے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی شاید اپنی جو سکلز اور ایبلٹیز ہے اس کو اسی ڈومین میں ویسٹ کرتا رہتا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر. تو یہ وہ بیسکلی اسکول آف تھاٹ ہے جہاں پر آپ کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے میٹرک کرنے کے بعد بچے جو ہیں
کسی کے اندر بھی اتنی سینس نہیں ڈیولپ کی گئی ہوتی کہ وہ یہ خود سے سوچ سکے کہ اس نے کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہیں, کس فیلڈ میں جانا ہے. ایف ایس سی کے بعد بھی بچے پری انجینئرنگ اس لیے کرتے ہیں کہ بہت ساری فیلڈز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں, اور جب کوئی کہہ دے گا بڑا کہ ادھر چلے جاؤ تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں, جب کوئی کہہ دے گا ادھر چلے جاؤ تو ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ بیسکلی اس طرح کی جو ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس میں مین جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری سیلف ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے لیول پر چیزوں کو ریئلائز کر سکیں, ڈیسیجن میکنگ کر سکیں. تو یہ آپ کی جو سیلف گروتھ ہے, سیلف ڈیولپمنٹ ہے, یہ بہت اہم ہے. اس پہ بچوں کو مطلب اسکول لیول سے ہی ان کو اتنا انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیے اور ان کو اتنا کریج دینا چاہیے, اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے کہ وہ, کیونکہ جب تک بچہ میرے خیال سے میٹرک یا ایف ایس سی میں ہوتا ہے اس کو اپنے پوٹینشیلس کا کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے, پتہ چل جانا چاہیے. بالکل. اور یہ اس کی گرومنگ شروع سے ہونی چاہیے کہ اس کو کانفیڈنس دیا جائے کہ یو آر گڈ ایٹ اٹ اینڈ یو کین ایکسیل ان اٹ. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب ہم بات کرتے ہیں جی. فورتھ ہماری جو فیملی ہے وہ بیہیویئر سسٹم فیملی ہے. اس کی جو روٹس ہیں بیسکلی وہ بیہیویئرزم سے نکلی ہیں. تو بیہیویئرزم کے اندر جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایکسپیریمنٹس بھی جو ان کے تھے وہ انہوں نے جو سٹارٹ کیے وہ اینیملز پہ تھے نا, اور اس میں بیہیویئرزم کا ایک بہت بڑا جو کہا جاتا ہے فوکس وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ چیزوں کو جو ہے وہ روٹ میموری کی طرف چیزوں کو بار بار کر کے آپ جو ہے ان کو چیزوں بیہیویئر پختہ کیا جائے, ری انفورسمنٹ سے. بالکل, ری انفورسمنٹ ہے, اور اس طرح کی چیزوں سے جو ہے آپ بچوں کو وہ کرتے ہیں کسی خاص چیز کی طرف. لرننگ مٹیریل جو ہے اس کو لرن بائی ہارٹ کی جو ہماری ایک اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھیری ہے. تو یہ بیسکلی چیزیں ہیں جو کہ بیہیویئرزم سے تعلق رکھتی ہیں. تو بیہیویئرل اسکول آف تھاٹ کے تحت عام طور پر دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جیسے ڈسپلن سکھانا ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت انیشیل سٹیج کے اوپر ہم بچوں کو ایک ان کا لمیٹڈ میموری کا جو اور لمیٹڈ ان کا جو لیول ہے تھنکنگ کا, تو اس میں جو ہے آپ اگر اس کو کنیکٹ کریں ایون کوگنیٹیوزم کے ساتھ بھی, تو بچوں کی 4-5 سال کی عمر میں ہائپوتھیٹیکل تھنکنگ ویسی ڈیولپ نہیں ہوتی جو کہ آپ 12-13 سال کی عمر میں ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی چھوٹی کلاسوں میں عام طور پر یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ زیادہ اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے, جہاں پر آپ نے ان کو بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو یاد کر لیں. جس طرح ٹیبل سکھاتے ہیں بچوں کو, وہ ڈرل میتھڈ سے سکھاتے ہیں, ریپیٹیشن سے سکھاتے ہیں. اور تو اس فیملی کا فوکس بھی جو ہے وہ بیسکلی آپ کی کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ پہ ہے ٹو اڈاپٹ بیہیویئر اسٹائل. آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے. بچوں کی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ سٹنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنا, کہ بچے نے اتنی دیر اس کو بیٹھنے کی عادت ہو جائے. تو شروع میں بچہ اسکول جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتابیں نہ بھی پڑھے, بچے کو صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس نے 4 گھنٹے ایک کرسی پہ بیٹھنا ہے. تو یہ بیسکلی بیہیویئر کی جو آپ کی اڈاپشن ہے, آپ کے لرننگ سٹائلز ہیں کہ کس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ ایک اچھی لرننگ جو ہے موڈ میں آ جائیں گے. تو یہ اس کا فوکس ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ لرن اسٹریٹجیز فار سیلف کنٹرول تھرو آپرینٹ میتھڈ. آپ نے کس طریقے سے, مثال کے طور پر بچے جو ہیں وہ بار بار اٹھ کے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, جب ان کو کلاس روم میں بٹھا دیا جاتا ہے تو پھر ان کو جو ہے یہ ڈرل کرائی جاتی ہے کہ اب انہوں نے کلاس کے پریمیسز میں ہی رہنا ہے, انہوں نے دوسروں کی کلاسوں میں نہیں جانا, انہوں نے بریک کے ٹائم پہ جو ہے وہ کھانا کھانا ہے. تو یہ بیسکلی ڈسپلن کی طرف جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں یہ آپ کا یہ اسکول آف تھاٹ ہے جس کے تحت جو ہے ایک ٹیچر یہ سب چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ماسٹر ٹیکنیکس فار اسٹریس ریڈکشن, تو اس کے اندر بھی جو ہماری چیز مین آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ٹیچر کس طریقے سے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے اندر جو مختلف قسم کی مختلف چیزوں کی وجہ سے اسٹریس ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی چیز بچوں کو جو ہے وہ نہیں کرنی آ رہی ہوتی تو ایک اسٹریس لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہی کوئی چیز جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کوئی ایک چیز اچھی کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کو رول ماڈل بنا دیتے ہیں یا آپ اس کو ایگزامپل سیٹ کر دیتے ہیں کلاس کے لیے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسٹریس ریڈکشن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو, واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو. تو اس کے علاوہ فوسٹر لرننگ آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ آتی ہے جب آپ رول ماڈلنگ سکھاتے ہیں نا, رول ماڈلنگ کی طرف جاتے ہیں کہ ایک رول ماڈل بچے کے لیے تیار کر دیا آپ نے کہ یہ وہ بیہیویئر ہے جو آپ نے کرنا ہے, اور یہ وہ بچہ ہے جب مثال کے طور پر وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین ایک بچے کا یونیفارم ہوتا ہے روز,
اور دوسرے بچے ہیں کھاتے ہوئے گرا دیتے ہیں اپنی اس پہ. جب آپ رول ماڈل اس بچے کو بنا دیتے ہیں کہ جو کھانے پینے کے بعد بھی اس کا یونیفارم یا اس کے کپڑے صاف ہیں, وہ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتا ہے, یا اس کی ان بیہیویئرس کو جو ہے آپ ایز اے ماڈل جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں باقی بچوں کے لیے, تو یہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے جو ہے بچے کے اندر وہ جو مثال کے طور پر وہ کلاس میں مانیٹرز نہیں جو بنائے ہوتے جس طرح سے, تو یہ لیڈرشپ آپ کی جو کوالٹیز ہیں ان کو انہینس کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو کچھ ماڈلز ہیں, کنٹیجنسی مینجمنٹ ماڈل ہے, بی ایف اسکنر نے دیا تھا, اس کے بعد سیلف کنٹرول تھرو آپرینٹ میتھڈز, اس کے کچھ اور اسٹریس ریڈکشن ماڈل جوزف والٹ کا ہے. تو یہ کچھ اس کے اسپیسیفک ماڈلز ہیں جو کہ جس کو اسپیسیفکیشنز میں رہتے ہوئے ٹیچرز جو ہے وہ یوز بھی کر سکتے ہیں. اچھا میم تو یہ بتائیے, یہ تو فیملیز ہو گئی نا, اور ان فیملیز میں ظاہری بات ہر فیملی کے اپنے ماڈلز ہیں جو اس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرتے ہیں, تو کیا ٹیچر صرف کوئی ایک ماڈل یوز کر کے کلاس میں چلتا ہے, یا وہ ماڈلز کو جس طرح آپ نے بتایا جس طرح انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل کوگنیشن سے ہے, ٹھیک ہے, پھر سوشل, اب یہ کوئی بھی ماڈل ایسا نہیں ہے جس کے انسان کی زندگی میں ضرورت نہ ہو. آپ کو کوگنیشن کی بھی اتنی ضرورت ہے, آپ کو سوشلائزیشن کی بھی اتنی ضرورت ہے, آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ کی بھی اتنی ضرورت ہے, اور پھر آپ کو بیہیویئر مینجمنٹ, کیونکہ دیکھیں یہ سب چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں, ہے نا. تو ٹیچر بالکل اس کو میں تھوڑا سا یہاں پہ کلیئرٹی سے بتانا چاہوں گی. ہم اس کو شروع میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون سے کریکٹرسٹکس ہیں, کون سے فنکشنز ہیں جو کہ ایک ماڈل پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایک ہم نے بات کی تھی بہت شروع میں لرننگ آؤٹ کمز کی, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر بایولوجی ایک سبجیکٹ ہے, جیسے سائنس کا سبجیکٹ ہے, اس کے کچھ کانٹینٹس ہیں جو کہ آپ نے کسی خاص ماڈل میں رہتے ہوئے آپ نے کور کرانے ہیں. پھر اس کا ایک اسپیکٹ ہے جیسے پریکٹیکلز کا, تو اس کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو جو پروسیجرز ہیں وہ ہو سکتا ہے کچھ اور استعمال کرنے پڑیں. تو اس طرح ہی آپ کی سبجیکٹ, اور اس کے بعد جیسے ہم نے ڈسپلن کا بھی حوالہ دیا تھا کہ کچھ ڈسپلن اسپیسیفک بھی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ ماڈلز آپ استعمال کرتے ہیں کہ کس ڈسپلن میں کون سا ماڈل زیادہ اپروپریٹلی یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ ہماری ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں, کون سی کمپیٹنسیز آپ ان کے لیے اندر ڈیولپ کرانا چاہتے ہیں. تو اٹس اے مکس آف competencies and abilities you want to develop in your students. تو ان اپنی جو لرننگ آؤٹ کمز ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو بنائے گئے ہیں, جو کمپیٹنسیز اور اسکلز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں ایٹ دا بگننگ آف یور کورس یا آپ کی جو کریکولم کا حصہ ہیں وہ, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ڈفرینٹ ماڈلس کو استعمال کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ اس کے میتھڈز ہیں جو کہ ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے دیے. تو یہ ڈفرینٹ جو مکس بیسکلی ایک مکس سا ہے نا, اوور پیریڈ آف ٹائم تو obviously مکس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل میں نے بایولوجی کا ایک اگر چیپٹر پڑھانا ہے تو میں کسی اور ماڈل سے پڑھاؤں گی لرننگ آؤٹ کمز پہ, پھر میں نے دوسرا پڑھایا وہ کسی اور سے. تو ود دا پیسج آف ٹائم یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹ میں بلڈ ہونی چاہیے, اور ایک ٹیچر کے فور فرنٹ پہ ہونا چاہیے یہ کہ میں نے صرف اس کو رٹا مشین نہیں بنانا, یا میں نے صرف اس کو لرننگ آبجیکٹ نہیں بنانا, اسے سوسائٹی میں سروائیو کرنا ہے, اس کی اپنی نیڈز ہیں. تو میم اسٹوڈنٹ کو دیکھیں لبرٹی بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق چیزوں کو سیکھے, لیکن اس کو اسپیسیفکیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کانٹینٹس میں رہتے ہوئے اس نے جو ہے یہ چیزیں سیکھنی ہیں, اور ان کانٹینٹس کو اس نے سیکھنا ہے یا ان کانٹینٹس کو گو تھرو کرنا ہے. تو یہ کچھ اسپیسیفکیشنز اور یہ کچھ آپ کی جو ماڈلز ڈفرینٹ فیملیز ہیں اس سے بیسکلی آپ کو یہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کو یوز کرنا ہے. اچھا میم تو بات تھوڑا سا ہمیں پریکٹیکلی کوئی ایک جس طرح ایک ماڈل لے لیتے ہیں, ہربرٹ کا ماڈل لے لیا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ تھوڑا سا ایک ماڈل لے کے ذرا بتائیے کہ اس کے اسٹیپس, فارمل اسٹیپس کیا ہوں گے. اگر ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ چلے جائیں تو ہربرٹ, ہاں جی, اس کے اندر بیسکلی کسی بھی ہم تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کریں گے کیونکہ ایک ٹیچر نے جب پڑھانا ہوتا ہے تو اس کے ہم جو کہتے ہیں کہ لیسن پلان ہونا اس کے لیے بڑا ضروری ہے. لیسن پلاننگ جو ہے بڑا اہم اسپیکٹ ہے کسی بھی ٹیچنگ کا نا. تو ٹیچنگ کے اندر جو ہے جیسے ہم نے ڈفرینٹ آپ کی جو ماڈلز ہیں ان کی ڈفرینٹ ہم نے بات کی کہ کون کون سی وہ لرننگ آپ کی ٹیچنگ جو اسٹریٹجیز ہیں, ٹیچنگ لرننگ مٹیریلز ہیں, لرننگ آؤٹ کمز کے اوپر, پھر آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر فوکس کرتا ہے. تو اس حوالے سے 3 ہمارے پاس جو کسی بھی لیسن پلاننگ کے حصے ہوتے ہیں, ان دیٹ سینس کہ آپ جب ٹیچر ایز اے ٹیچر ایک کلاس میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ کن 3 چیزوں کو ڈیورنگ دا لیسن جو ہے وہ ان پہ ایمفیسائز کرتا ہے.
تو اس کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ بیسکلی ڈیولپمنٹ پہ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے انٹروڈکشن پہ اس کا انٹروڈکشن پہ فوکس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ کچھ ٹائم اپنا لیتا ہے اور کلاس میں جو ہے وہ کسی بھی نئے ٹاپک کو کسی بھی جو بھی اس نے کانٹینٹ پڑھانا ہوتا ہے اس کو انٹروڈیوس کراتا ہے. جب وہ انٹروڈیوس کرا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا فوکس جو ہوتا ہے ان کے لرننگ آبجیکٹیوز یا اس کانٹینٹ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اس کانٹینٹ کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے, وہ بہت اہم ہوتا ہے اس لیے کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس سے فوکس ہو جاتے ہیں. اور اس کے اندر ایک اور ایکٹیویٹی جو عام طور پہ ٹیچرز کرتے ہیں کہ آپ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ان کے پریویس پرائر نالج کے ساتھ نا, تو وہاں پر بھی یہ جو ایکٹیویٹیز عام طور پہ برین اسٹارمنگ کی کرائی جاتی ہیں کہ بچوں کو یاد آ جائے, بچوں جیسے آپ نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا تھا اور اس طرح کی چیزیں نا. تو یہ بیسکلی وہ انٹروڈکشن کا حصہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی لیسن پلاننگ میں فرسٹ پارٹ کا جو کردار ادا کرتا ہے, جس کے اندر آپ اپنے لرننگ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بتاتے ہیں بچوں کے ساتھ, اس کانٹینٹ کے جو مین ٹاپکس ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں اور ان کو ریڈی کرے ہوتے ہیں بیسکلی کہ ریڈینس, موٹیویشن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں جو انٹروڈکشن ہوتا ہے آپ کا. سیکنڈ پارٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ زیادہ اٹس اے لٹل بٹ لانگر دین دا فرسٹ ون کہ اس ان ٹرمز آف دیئر ٹائم اور آپ جو کانٹینٹ اس کے اندر پریزنٹیشن ہے, تو اس میں جو سیکنڈ ہمارا پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسکلی ڈیولپمنٹ کا کہ کس طریقے سے اب آپ نے اپنا جو کانٹینٹس آپ نے بچوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں, جو آپ نے ٹاپکس ان کو بتائے ہیں, اب آپ نے ان کو کیسے ایکسپلین کرنا ہے, ان کو ایگزامپلیفائی کرنا ہے, یا کون سی لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ نے بچوں کو بتانی ہے, پڑھانی ہے, گروپ ایکٹیویٹی کرانی ہے. یعنی کہ پورے لیسن میں کیا ہونا ہے وہ سب کچھ اس حصے میں یہ ایک اہم حصہ ہے بیسکلی جسے ہم باڈی کہتے ہیں, جو سب سے مفصل سب سے تفصیلی حصہ سب کچھ جس میں ہو رہا ہوتا ہے. جی ٹھیک. یہ اس حصے کے اندر جو ہے نا مین ہماری کلاس روم کی جو ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے وہ اس حصے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے. تو یہ جب آپ اس کے اندر آپ اپنا لیسن پڑھا لیتے ہیں, اچھی طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں, تو پوائنٹ آتا ہے اس کے بعد کنسالیڈیشن کا. تو یہ تھرڈ پارٹ ہے کسی بھی لیسن پلاننگ میں. آپ کسی بھی ماڈل میں رہتے ہوئے ان تین حصوں کو بیسکلی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان تین حصوں پہ آپ کا فوکس اپنی نیڈ کے مطابق, اس ماڈل کی نیڈ کے مطابق یہ تین حصے ہونا بہت ضروری ہے. جیسے ہمارا سوشل فیملی ماڈل تھا تو ڈیولپمنٹ فیز کے اندر آپ اس کے اندر کوئی گروپ ایکٹیویٹی شامل کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس طریقے سے جو ہے آپ ان کی انفارمیشن پروسیسنگ ماڈل اگر آپ اس پہ فوکس ہے تو آپ کوئی 1-to-1 ڈسکشن جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. پیچھے اس کی فلسفی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایکٹیویٹی کراتے ہوئے ان ماڈلز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیسن پلاننگ اس طریقے سے کرنی ہے. بالکل. اور یہ کچھ ٹائم ڈیوریشن بھی دی ہوئی ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ نے جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو فرسٹ 5 منٹس میں جو ہے آپ کا انٹروڈکشن کور ہو جانا چاہیے. ایک 45 منٹس کی کلاس کے اندر آپ نے کس طریقے سے اپنی ٹائم ڈیویژن کرنی ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک جو سلاٹ ہے وہ بھی اس کے بارے میں ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ کا جو فیز ہے وہ فرسٹ 35 منٹس میں کور ہو جانا چاہیے. جو بھی آپ نے ایکٹیویٹی کرانی ہے وہ کور ہو جائے, جو بھی آپ نے لرننگ مٹیریلز استعمال کرنے ہیں وہ بیسکلی اس حصے میں رہتے ہوئے آپ نے کرنے ہیں. اور لاسٹ 10 منٹس جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی آپ نے کنسالیڈیشن آف یور ٹاپک, آپ نے جو ٹاپک ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے, اس کو سمرائز کرنا ہے, اس کے جو اہم اسپیکٹس ہیں اس پہ بات کرنی ہے, اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو یہ بیسکلی جو تھرڈ ہے نا آپ کا وہ اس کی ہے ریٹینشن آف دا ہول. آپ نے جو بھی کانٹینٹ ڈیلیور کیا, آپ کے جو بھی لرننگ آؤٹ کمز تھے, جو اسکلز کمپیٹنسیز آپ بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے تھے, کیا ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ نے وہ چیزیں کر لی, اور کیا اس کے طریقے سے آپ نے جو ہے اس کی اسیسمنٹ جو بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے, مثال کے طور پر عام طور پر ٹیچر جو ہے وہ جب ریوائز کرا رہے ہوتے ہیں, سمری پوائنٹس بتا رہے ہوتے ہیں, تو ساتھ ساتھ بچوں کو انوالو کیا ہوتا ہے کہ جی اب یہ بتائیں ہم نے جو کلاس میں ابھی پڑھا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے بیسکلی کنسالیڈیشن عام طور پہ ٹیچرز جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی کوئی کوئری یا مطلب جو بھی ان کا پروسیجر ہوگا وہ کسی بھی طریقے سے اسٹوڈنٹ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مزید کیا آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کوئی چیز جو رہ گئی ہو. تو یہ بیسکلی اٹس اے ہول. میڈم طلبہ آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں اس یونٹ کے بارے میں, ماڈلز آف ٹیچنگ کے بارے میں بتایا, اور اس کا ہر اسپیکٹ آپ نے
ڈسکس کیا. تو امید ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس یونٹ کے بارے میں جتنے سوالات تھے ان کے ذہن میں اس کے جواب مل گئے ہوں گے. جس طرح آپ کو بتایا گیا ماڈل ہوتا کیا ہے, اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اس کے فنکشن کیا ہیں, پھر 4 فیملیز بتائیں اور 4 فیملیز کے اندر پھر بے شمار ماڈلز فال کرتے ہیں. اور جب ان ماڈلز کا تعین ایک ٹیچر کر لیتا ہے تو وہ اپنے لیسن پلان میں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دی آبجیکٹیوز. تو میم طوبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے اتنا اچھا ایک ٹیچنگ کا میتھڈ بتایا, بلکہ ان تک کانٹینٹ کو بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا. تو آپ کا بہت شکریہ, اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کے لیے دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی میں ڈاکٹر سدرا رضوان, فیکلٹی آف ایجوکیشن, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ سب اسٹوڈنٹ سے اجازت چاہوں گی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تعلیمی سفر میں آپ کو بہت کامیابیاں دے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے جویریہ عروج اور میں آڈٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر ارشد صاحب جو کہ آڈٹ اسپیشلسٹ ہیں, اور آج ہم ان سے بات کریں گے یونٹ 5 کے پروگرام 2 پہ, جو کہ ڈسکس کرتا ہے آڈیٹرز رسپانس ٹو اسیسڈ رسک. تو سر, پہلا کوشچن میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آڈیٹر جو ہے کس طرح ڈیسائیڈ کرے گا کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز کافی ہیں یا اس کو سبسٹینٹیو پروسیجرز بھی پرفارم کرنے چاہیے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جی 3 کمپوننٹس ہیں, انہیرنٹ رسک, کنٹرول رسک اور ڈیٹیکشن رسک. انہیرنٹ رسک اور کنٹرول رسک یہ آپ کے آڈٹ رسک میں جو فراڈ یا مس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, اور یہ کلائنٹ ریلیونٹ ہوتا ہے, اینٹیٹی ریلیونٹ ہوتا ہے. ڈیٹیکشن رسک جو ہے یہ آپ کا اپنا ہوتا ہے کہ آپ کے پروسیجرز فیل ہو جاتے ہیں. تو 2 رسک جو ہیں ان پہ ہمیشہ فوکس کیا جاتا ہے کیونکہ یہ آڈیٹر کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے, جبکہ ایک جو پروسیجر ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹیکشن رسک, وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. آپ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پروسیجر افیکٹو ہونے چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیٹر کیسے ڈیسیژن کرتا ہے کہ ٹیسٹ آف کنٹرولز چاہیے یا سبسٹانٹیو پروسیجرز چاہیے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے رسک اسیسمنٹ کرتے ہوئے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لی ہے کہ آپ کے کنٹرولز بہت افیکٹو ہیں, وہ ڈیزائن بہت اچھے طریقے سے ہوئے ہیں, وہ امپلیمنٹ بہت اچھے طریقے سے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام افیکٹولی کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ آف کنٹرولز پہ ریلائی کر سکتے. مثلا جس طرح نے آپ کو اکثر اگزامپل دیا ٹیلی کام کمپنیز میں کہ اگر ان کی آپ سیلز کو ویریفائی کرنا شروع کر دیں یا کاسٹ آف سیلز کو ویریفائی کرنا شروع کر دیں تو ان کے لیے آپ کو ٹیسٹ آف ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ کے لیے بہت پرابلم ہوگی, بلینز آف ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کے کنٹرولز کو ویریفائی کر لیں کہ جی سسٹم جو ہے وہ ریونیو ریکگنائز کیسے کرتا ہے, آپ نے اس کے فلوز کو ویریفائی کر لیا, آپ کو پتہ چل گیا کہ سسٹم ویریفائی کیسے ہو رہا ہے, تو اگر یہ چیز صحیح چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیسٹ آف کنٹرولز پہ ریلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹ آف جو کنٹرولز ہیں وہ افیکٹولی ڈیزائن نہیں ہے یا امپلیمنٹڈ صحیح نہیں ہے, ان کے اندر پرابلمز ہیں, تو پھر آپ اکیلے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے, پھر آپ کو سبسٹانٹیو پروسیجرز میں جانا پڑتا ہے جس میں ہم ٹیسٹ آف ڈیٹیلز اور انالیٹیکل پروسیجرز سارے پرفارم کرتے ہیں. صحیح. سر, آڈیٹر جب اس پرپز کے لیے فردر آڈٹ پروسیجرز ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا کنسیڈر کرنا چاہیے؟ اچھا, اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آڈٹ پروسیجرز ہمیشہ جب بھی آپ ڈیزائن کرتے ہیں اور ان کو پرفارم کرتے ہیں تو ان کی بیس ہوتی ہے 3 چیزوں پہ, نیچر آف دا آبجیکٹیو اور نیچر آف دا پروسیجر, ٹائم آف دا پروسیجر اور ایکسٹینٹ آف دا پروسیجر. نیچر میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ اسیس کرتے ہیں کہ جو میں پروسیجر ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں اس سے مجھے کیا ایویڈنس ملے گی, میرے ریزلٹس کیا ہوں گے. ٹائمنگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ پروسیجر کب پرفارم کرنا چاہیے, اسٹارٹ آف دا اسائنمنٹ, ڈیورنگ دا اسائنمنٹ یا کلوزنگ پہ, کیونکہ ہر پروسیجر کی اپنی ایک جو ہے وہ ٹائمنگ ہوتی ہے. مثلا آپ جو انوینٹری کاؤنٹ ہے وہ ہمیشہ آپ ایئر اینڈ پہ ہی کر سکتے ہیں, بعد میں نہیں کر سکتے, لیکن انالیٹیکل پروسیجرز نارملی اینڈ پہ کیا جاتے ہیں, تو آپ نے ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے ایکسٹینٹ, کہ سائز کیا رکھنا ہے میں نے پروسیجر کا, کتنا ایکسٹینسولی اس کو اپلائی کرنا ہے. اور اگر یہ آپ کے جو ہیں پروسیجرز رسپانسو ہوئے ہیں ٹورڈز دا رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ تو ہم پھر اس کو اس حساب سے لے کے چلتے ہیں. اچھا, اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے فردر کیا دیکھنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے جب آپ نے پروسیجر ڈیزائن کر لیا, ہم نے پیچھے اس کی بیسس کو دیکھ لیا ہے,
تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلی چیز دیکھی کہ آپ کو رسک آف مٹیریل میں اسٹیٹمنٹ کیا ہے, آپ کا رسک کتنا ہے. جب آپ کو رسک ہوا, رسک آپ کو پتہ چل گیا کہ ہائی ہے یا لو ہے, تو آپ اس کی پرابلٹی ایک ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ میرے اس رسک کا لائکلیہڈ کیا ہے. جب آپ کو اس کا لائکلیہڈ پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی رسک جو ہے یہ ہو کیوں رہا ہے, کنٹرولز انفیکٹو ہیں یا کوئی اور انہیرنٹ ریزنز ہیں, تو ان کی بیسس پہ آپ اپنے پروسیجرز کو ڈیزائن کرتے ہیں, ان کی نیچر ٹائمنگ ایکسٹینڈ لے کے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ فردر جو ڈیسیجن اس پہ ایک پروسیجر پہ ریلائی نہ کیا جائے بلکہ ملٹیپل پروسیجرز لگا کے پھر اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ آپ کی جو آڈٹ ایویڈنس ہے وہ کنکلوسیو ہو. سر آتھر کہہ رہا ہے کہ کسی بھی کلاس کی ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں ان کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں فراڈ کی طرف, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس میں دیکھا تھا رسک اسیسمنٹ کے دوران کہ ان ٹرانزیکشنز کے اندر ایشوز ہوتے ہیں, وہ ان یوزول ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, ان کمپلیٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. جب اس طرح کے آپ کو کریکٹرسٹکس ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے, دیر مائٹ بی سم رسک آف فراڈ. صحیح, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا, اور تھینک یو ہمارے ویورز کا ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی, نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ابھی کے لیے اپنی ہوسٹ جویریہ عروج کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فیکلٹی آف سائنسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1982 میں اسٹیبلش ہوئی. سٹارٹ میں اس میں 5 ڈپارٹمنٹ تھے, بعد میں 5 مزید ایڈ کر کے آج کل اس میں 10 ڈپارٹمنٹ ہیں. ڈپارٹمنٹ آف فزکس 4 پروگرام آفر کرتی ہے جس میں بی ایس, ایم ایس سی پروگرام, ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام آفر ہو رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری 1998 میں اسٹیبلش ہوئی جس میں بی ایس پروگرام, ایم ایس سی پروگرام, ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام آفر ہو رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف بیالوجی 1998 میں اسٹیبلش ہوئی جس میں ایم ایس سی مائکرو بیالوجی, ایم ایس سی باٹنی اور بی ایس مائکرو بیالوجی آفر ہو رہی ہیں. ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس 1988 میں اسٹیبلش ہوا جس میں ایم فل پروگرام, ایم ایس سی پروگرام اور بی ایس پروگرام آفر ہو رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس 1988 میں اسٹیبلش ہوا جس میں بی ایس پروگرام, ایم ایس سی پروگرام, ایم فل پروگرام اور پی ایچ ڈی پروگرام آفر ہو رہے ہیں. کمپیوٹر سائنس پروگرام 2000 میں ڈیولپ ہوا جس میں بی ایس کمپیوٹر سائنس, ایم ایس کمپیوٹر سائنس, پی ایچ ڈی کمپیوٹر سائنس اور پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پروگرام آفر ہو رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر سائنسز 1975 میں اسٹیبلش ہوا جس میں 4 ایم ایس سی پروگرام, 1 شارٹ کورس ایگریکلچر پروگرام اور پی ایچ ڈی ان ایگریکلچر ایکسٹینشن بھی آفر کی جاتی ہے. انوائرمنٹل سائنسز 1998 میں اسٹیبلش ہوا جس میں 2 پروگرام آفر ہو رہے ہیں, بی ایس انوائرمنٹل سائنسز اور ایم ایس سی انوائرمنٹل سائنسز. ڈپارٹمنٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یہ 1974 میں اسٹیبلش ہوا جس میں ٹیکنیکل کورسز آفر ہو رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل ڈیزائننگ, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشنل سائنسز 1981 کو اسٹیبلش ہوا جس میں 6 ایم ایس پروگرام آفر ہو رہے ہیں, 1 پی ایچ ڈی اور 4 پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما پروگرام آفر ہو رہے ہیں. Today we have a very important discussion on discrete probability distribution. Though this is not a new topic for all of you guys, but to some extent we will that what is the random variables. Random variable represents a possible numerical value
from an uncertain event. When you take something that is a countable thing, random variables, and then the discrete random distributions. This is the total agenda, that we have probability distribution, and in discrete probability distributions we have binomial distributions, hypergeometric distributions, and Poisson distribution. And we'll discuss in this section these three. Whereas the rest that comes in continuous probability distributions, we will be focusing on normal distribution, and that will be in our next lecture. So the first thing which I would like to discuss at this point will be that we have a numbers that is countable, like number of chairs in a room, number of tables in a room. So they are the countable things that now they show up. Or if you toss a coin and you are just trying to get what will be the outcome, either heads or tails, that will be a countable thing that after any certain event it will occur. Let me go through a simple example on the screen, possible type of outcomes. At first, maybe we will get both of the heads, and this probability that when we will get both heads, this is the number of heads, will be 1 out of 4, and this is 0.25. Then we have a probability when we will get both tails, and no success means no heads. Yes, at this point when x is 0 means number of heads, they are 0, and at that time we have again the probability 1 out of 4, and that is 0.25. In the last two cases where we have either there is one head and one tail, or one tail and one head. Now, if we, as we are talking about discrete probability distribution, and where this is the occurrence of number of heads. At 0, when we couldn't get any heads, this probability is 25%. These 4 possible outcomes, if we go back into the lecture, in the previous discussions, we called it. The second thing that comes in our discussion is that what is the mean? Like for everything you have a certain mean. Weighted averages. When I'm talking about weighted averages, I mean to say that mu, that is expected n, and we have x, that is number of heads, which we just talked about, and their assigned probability. So it means if we have only whatever the values with the x and I, same like in this example, we have x that is 0, 1, and 2, and then we have probabilities attached with this x, like 0 and 0.25. So while putting these values in this formula, we can just simply say this, that the expected values, that is our mu, is equal to 0.25 into 0. Now let me just make it a little change in this thing. So this is our 0.25. Then we have plus 2 into 0.25. Now this first value here, this value, this value, and this value. And now the next one, these values are the assigned probabilities. So now with the multiplication and then summation, same is the case, their multiplication and summation with the next one, that will give us a result, that is the total probabilities are 1.
in certain scenarios, when we have assigned different probabilities, but I was talking about that this is a discrete probability, which means that it goes to the 2.8 can be counted. Can we say there are 2.80 persons in a room? We can't say this. So this is the first thing in our discussion. Now, the next point which we have is, I just wanted to know two things in this regard. The first one is the standard deviation. And if you just look at this picture for a while, actually we got some mean that was expected value. And you will see this was 1 in this case. But this is a mean in this case as well. So what we are looking for is that, so what I'm talking about is, we are just looking for the distances, these distances, in order to show the variance and then also the standard deviation just calculated. So this is our very important aspect that we are talking about. The calculations which we will be looking for, this will be the summation, and we have summation of this is the example which I'm just quoting, the variance and standard deviation, that how much it varies, how much it goes far from the mean. In our case, we have just taken the mean, or which we are talking in discrete probability distribution functions, which we are talking about, that is our mu or expected value, and we have just calculated this thing is equal to 1. And in this graph, we just have, as I have already shown in another example, that this is x value, this one, that can be 0, 1, 2, and then this expected value, and then we will multiplying this with this probability. So what I'm talking about is, this is the summation where it starts from 1 up to n. We have x, that is, putting I means it starts 0, 1, 2, and it includes all, minus e of x, that is our this expected value which we have just calculated, whole square. Why we are taking whole squares? Because some values are less than this, some values are greater than this. So it will automatically adjust it, and it will be positive for us in this case. And then we have the probabilities attached with this, and the probabilities are mostly are the ones which we have just right here. So the simple thing which we are calculating, this is the first one where we can have 1 whole square, and then probability attached with this x is 0.25. Because we are using this summation sign over here, so for this summation sign I have to use plus. And then the next thing which we will be going for is, we'll have this minus, and this is the next expected value is again, that is 1. So this is 2 raised to power 2, and the probability attached with this 1 is here. This is 0.50. And the last thing in this equation is, where we have 2, and we'll subtracting it from the mean, this expected value, and then we have the probability attached with this is 0.25. Now this will give you this variance, and we'll mostly assign this thing that this is sigma square.
When we are talking about standard deviation, it means we have to come up with just sigma. And how we can get this thing? While taking its square. So this is the whole thing that we also have in our slides, and you may have encountered in different situations when you are calculating this. But the whole idea or the whole theme of this discussion is that how much it is away from this mean probability distributions. The first one, that is binomial distribution. Then we have hypergeometric, and then the last one which I'm talking about is Poisson distribution. Whatever I'll be talking about in this regard will be that how and in which case which one you have geometric distribution and we have Poisson distribution. The question is which one you have to use and when. Though we'll be just focusing the whole session now on these three and how we can use it in different business scenarios, some other distribution, and how we will say that if total number, that is a kind of a priori classical, that we know before something happens, that this will be the total number of outcomes. Then we will be moving away from Poisson and towards binomial and hypergeometric distributions. I have these 5 red cards. So all these 5 red cards, we have to come up with this scenario. If now the total, these 5 reds and these 5 blacks, I'm just summing up, smashing these cards, and then I come up with what is the probability that I will get the red one. It is 1 out of 10. Now let me see if that one, yes, this is a success case. But should I put it back or just place it on one side? If I put it back and I just draw this decision box and I say that its number of outcomes are known, you'll say either yes or no. If you say yes, then we will just move ahead on this way. And is it independent or is it dependent? The outcomes are constant or they're not constant. So constant, you'll say yes, or you can say no. Now, if you will say yes, I'll be saying this thing that, and if you say no, this will be hypergeometric distribution. So let me just say that when we have both these scenarios with us in terms of yes, so we are at binomial distribution. If the number is known, total number of outcomes are known, then, and the probability is not constant. We are just taking a card out of this whole deck and we are just putting it aside. It means this probability is not constant. And then I am talking about this hypergeometric stuff. And the last thing in this regard is that if the number of outcomes here, if they are not known, then what it will be? Empirical classical probability. This is the basic structure. This is where you have to apply this knowledge. How to apply which distribution function and when. For today's discussion.
distribution, there are a few characteristics which we should know in advance. The first of all, we have a fixed number of observations, like 15, I showed 10 cards, it was a fix. Maybe in certain cases, number of bulbs taken house, number of anything that is going on in any production industry that is taken. Then the second thing which we will be discussing is mutually exclusive and collectively exhaustive. That the two things cannot occur at the same time. It's like head or tail, taking X objects out of the total objects, that is N. And you have seen this often in your mathematics classes and the basics, that how to calculate factorials. There are 2 or 3 very important things which I'll be just focusing on, that if we are taking the factorial of 3, it will be 3 into 2 into 1, that will be 6. Same is the case, we'll moving onward from that number back till 1, we will be multiplying all of them. Now the question is, when we have a scenario where you are flipping a coin 4 times and we are looking for the number of heads. So in this scenario, getting the number of heads is our success, and not getting the head or getting a tail is our failure. So this is how we will calculate. Then what is the probability of success in 5 observations if the probability of success is 0.1 or 10%. So in this case, we are looking for heads, that is x is equal to 1, and total number which we are talking about is 5. Number of times you are just tossing a coin, that is 5. And then we have a probability that is given in this situation is 10. So while plugging in all these values and using with this formula, we will come out with a solution that gives us that it is 32%. Now there are different characteristics, as I have already discussed. We have expected value, mean, that will be with the total number of observation, total outcomes, or total number of objects into this probability. That will be our mean. And then variance and standard deviation is that these total number to the successes, that is P, and the failures, 1 minus P, will be our variance, and then taking the square root will give us the standard deviation for this as well. So this was something that you can calculate with, but then also we have books available with sized values available, and what you have to do is you have to just look into that table and you can just simply come up with some solutions. Okay, I'm just using on this screen, what we will be doing right now is, now the first thing, just look at this vertical side. We have x. In the first case, when we said it's 3, then we will be looking horizontally, and we are coming up, we have been given with this number n, that is 10, and on top of this we have been assigned probability, that is 0.35. With this probability, we are just talking about that this 0.35 will give us, when n is equal to 10 and x is equal to 3, we have 25% or 0.25 will be our probability. Same is the case if you go for the second one, we will be having this thing. Just look, we have both sides available with us. It means we are looking at the both sides. So in this scenario, when x is equal to 2 and a finite population of size n, sample taken without replacement and outcomes of the trials are dependent. When I am talking about dependent, means if I am just taking this one card, this card's out, I am just placing it on this side. Now it's now 1 out of 9. Now again I am taking one card out, and this probability will be 1. Now because they are total, these were 10. Now we have 1 out of 8. Now same is the case. I am just taking. So the pieces or the cards left with this, getting the success of getting red cards will be changing. Sometimes when we almost all received red cards, we will be just having less probability of getting that number. So this was a scenario where we are talking about, and the number of
finding the probability of x, I think we have a very simple getting probability of x, and that's using again the combination and permutation thing. But let me show you, and at the end I'll show you an example for this, how you can calculate this thing, where we have again mean of the hypergeometric distribution, that is expected value, as we are talking about discrete probability taken from the whole population, and the success divided by the total number of population. The number selected from the whole population 10 is, this sample is 3, and the successes, those who we are looking for number, those with illegal software is, and the number of successes we have is 4. Now, tutors are checked from 10 in the department, and 4 of the 10 have illegal software loaded. What is the probability that 2 out of the 3 selected computers have illegal software loaded? Now, the whole population in our case is 10. The number of computers, those checked from the 10 is 3, and then we have a number of successful cases, that is 4 out of the 10 have been found with illegal softwares. And we are just talking about what is the probability that 2 out of the 3 selected computers have illegal software downloaded on them. And in this case, what we are looking for, what is our search is, that is occurs in a given area of opportunity. In an area of opportunity, if something occurs in one area of opportunity, it can occur in any other areas of opportunity. And if the important aspect in this is one area of opportunity is independent. Make sure that one area of opportunity is independent of any other. And the last thing concerning with this thing, that the area of opportunity which we are talking about to 0. The number, the average number of event per unit is lambda. We will be using this in our calculations. This is the Poisson distribution formula, where we have number of successes per unit, that is x, lambda expected number of successes per unit, and e is the base of natural logarithm system, that is 2.716. Our mu, that is mean, is equal to this lambda. Our variance and standard deviation is equal to this lambda and square root of that. Count the number of times an event occurs in given area of opportunity. Given area of opportunity can be the number of customers visiting to the bank, the number of people coming to the classrooms. Any event that occurs in a certain area is our area of opportunity. The area of opportunity that comes under the realm of empirical classical probability, where we don't know the number of outcomes in advance. And like the number of people coming to any restaurant, number of people coming to any bank, and and that was the case we previously discussed. The number of events that occurs in any other area of opportunity, and the probability that 2 or more events in an area of opportunity approaches to 0 as the opportunity becomes smaller. So when we are talking about the number of customers arrive at any bank in 5 minutes, maybe it's 3. But when we are just trying to squeeze it, the number of customers arrived in any bank in 2 minutes, maybe we'll have 2 or 1. And when we are talking about the number of customers arrive at any bank, that is, this time is our area of opportunity. In 10 seconds, maybe we have 0. So that has, it can, with this 2 event occurs in an area of opportunity approaches 0, as that we have number of successes per unit, we have expected number of successes per unit, and then we have the base natural logarithm system, that is 2.718. Its mean, that is its mu is equal to the lambda, the expected number of successes,
variance and standard deviation. In our variance, it's also equals to lambda, and in standard deviation, we have the square root of this lambda. You can just calculate well using this formula, but let me tell you that it will be very tedious for you. You may need a very scientific calculator for this thing. But on the other hand, we can use a very simple table, most often provided with this thing. Like if we'll just see on the screen. So here we are trying to find out probability of x when it is 2 if the lambda is equal to 50%. When you will just go for this thing, you will see x is equal to 2, and then you have been provided with the lambda. So this comes up with 0.758. So this is what you will be coming if you will apply this formula. Again, with formula you will have to do this tedious calculation. But in this case, while using these two, this row and column with lambda is equal to 50% and x is equal to 2, we have this probability here that is 75%. So either using this thing, you can come up with this whole number, this solution of getting this probability that's come up with 75%. So that's all for this lecture. The important thing is in this discrete probability that you are counting, you're not measuring. And when we are counting, we have three important distributions: binomial, hypergeometric, and Poisson. To make your life very easy, the very important thing is you can calculate them, but while understanding them a little bit, you can just use the tables and you can get your solution out of it. And you should familiarize yourself that where are this information is and what are the scenarios. And the thing which we just talked about, that you are looking for something that is constant, means that is sample taken with replacement or without replacement, and the total number of outcomes are known in advance or they're not known in advance. So these are the two basics that will distinguish this whole scenario, and you can just start using this very easily. So I'll suggest start thinking about this thing, that which one you will use in these distributions and in which scenarios, and then you will be smoothly sailing in this discrete probability distribution function. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Raj Muhammad. I am from group 7 and my colleagues are Asjad Bilal and Uruj Fatima. My project name is Ambulance Tracking System with Patient Health Monitoring using GPS and GSM. There are three main objectives of this project. The first one is using GSM and GPS modules based ambulance tracker which is carrying the patient. हमने GSM और GPS modules को यूज़ करना है और उस एम्बुलेंस को ट्रैक करने के लिए जो कि पेशेंट को लेके जा रही है. द सेकेंड वन इज़ पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग विद सेंसर टेक्नोलॉजीज़. हम जो है जब पेशेंट जो है वो जा रहा होता है एम्बुलेंस में, तो हमने उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग भी करनी है कि उसका इस वक्त जो है वो टेम्परेचर क्या है और उसकी हार्ट बीट जो है ना वो क्या है, और इसके अलावा डिफरेंट जो उसके ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें हम जो है ना सेंसर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम मेजर करेंगे. एंड द थर्ड वन इज़ टू सेंड द अबव डिटेल्स, ये डिटेल्स टू द हॉस्पिटल और डॉक्टर यूजिंग GSM टेक्नोलॉजी. और इसका तीसरा पर्पस जो है, तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है इस प्रोजेक्ट का, वो ये है कि हमने
एम्बुलेंस की ट्रैकिंग को ट्रैक करते हुए और डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ करते हुए, जो कि हम सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो सेंसर्स हैं उनसे हमने जो डाटा लिया होता है पेशेंट की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए, वो हम सेंड करेंगे डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल में, ताकि वो उसकी प्रेजेंट कंडीशन से अवेयर हो सकें. There are main contents of my project are introduction, block diagram, microcontroller, LCD display is used, GSM, GPS modules are used, heartbeat sensor, temperature sensors are used, buck converter, advantages, applications, conclusion and coding. Introduction. In today's world, the main thing, the main work is to save the people's life. That is the most important in today's world. The best way to save lives is to have ambulance tracking system. अगर हम जो है वो किसी पेशेंट को as soon as possible सेव करने चाहते हैं तो हमें एम्बुलेंस यूज़ करनी चाहिए, और एम्बुलेंस भी वो जिसमें ट्रैकर लगा हो, ताकि हम उसके लोकेशन को ट्रैक करके हॉस्पिटल में उसका डाटा जो है ना वो सेंड कर सकें. वी आर प्रपोजिंग अ चेंज इन वायरलेस सेंसर टेक्नोलॉजी, और हम ये सारा कुछ जो है पहले जो है वो टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ होती थी वो वायर्स टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी. अब जो हम वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, जिसमें GPS और GSM मॉड्यूल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए जो है हम जो है ये डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि बायोमेडिकल साइंसेज में इसका जो है अच्छा एस्पेक्ट हो सके. इट कंप्राइज्ड ऑफ different sensors to acquire the information regarding patient body health and location ambulance using GPS and GSM. This is the block diagram of my project, the circuit. You can watch that there is a microcontroller used, 89C51, and there is attached a heartbeat sensor. Heartbeat sensor जो है इसके साथ माइक्रोकंट्रोलर के साथ अटैच है, और इसके बाद जो है GSM जो है वो GSM मॉडम जो ना यूज़ किया हुआ है, उसके साथ बक कन्वर्टर है, और नीचे जो GSM मॉडम यूज़ किया हुआ है उसके साथ जो है उसके साथ भी हमने DC बक कन्वर्टर जो है वो यूज़ किया है. इसके साथ जो हम टेम्परेचर सेंसर जो ना वो यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ जो है LCD डिस्प्ले जो है, LCD के ऊपर हमारा जो ना वो सारा डिस्प्ले आ जाएगा. हम जो ये टेम्परेचर सेंसर है और हार्ट बीट सेंसर जो है इसको यूज़ करते हैं पेशेंट की करंट हेल्थ की को मॉनिटर करने के लिए, और उसके बाद GSM और GPS मॉडम्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं कि एम्बुलेंस को ट्रैक करने के लिए और लोकेशन को सेंड करने के लिए बाय मैसेज टू हॉस्पिटल एंड डॉक्टर. इसके साथ जो है ना वो DC बक कन्वर्टर हम यूज़ कर रहे हैं. दिस इज यूज फॉर DC to DC converter. If the voltage is high, then it lowers the voltage. If voltage, because GSM and GPS modems are used and works on very low voltage. What is microcontroller? What we are using here, the main heart of our project is microcontroller. Microcontroller is the main heart of the system and it communicates with all input and output devices. ये माइक्रो कंट्रोलर ही है जिसके ज़रिए हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए हम जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं. इट कंट्रोल्स होल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम विद कंप्लीट फ्लो ऑफ द सिस्टम. वी हैव यूज्ड 89C51 माइक्रो कंट्रोलर. फॉलोइंग आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स. रीडिंग सेंसर वैल्यूज़, ये सेंसर वैल्यूज़ को रीड करता है. रीडिंग लोकेशन फ्रॉम GPS मॉडम, ये GPS मॉडम से लोकेशन को रीड आउट करता है. रीडिंग हार्ट बीट वैल्यूज़ ऑन LCD डिस्प्ले, ये LCD डिस्प्ले के ऊपर जो हार्ट बीट की वैल्यूज़ जो है वो जो शो हो रही हैं उनको रीड आउट करेगा, एंड सेंडिंग दीज वैल्यूज़ टू GSM मॉडम, और GSM मॉडम के थ्रू ये जो है ये GSM मॉडम को ये सारी वैल्यूज़ सेंड कर रहा है, और यहाँ से हम जो है हॉस्पिटल में ये सारा कुछ जो है जो डॉक्टर्स को सेंड कर रहे हैं. माइक्रो कंट्रोलर 89C51 जो है, दिस इज इट्स पिन स्ट्रक्चर, ये इसकी पिन स्ट्रक्चर है, और 89C51 जो है दैट इज़ 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर. ये 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है. इसमें इट हैज़ 4 किलोबाइट फ्लैश रोम है, और इसमें हमारे पास जो है इट हैज़ 128 बाइट्स रैम. इसका जो मेन फंक्शन है, इट कैन बी रेज्ड एंड प्रोग्राम्ड 1000 टाइम्स.
اس کو ہم جو ہے 1000 ٹائمز تک اریز بھی کر سکتے ہیں اور اسے ری یوز بھی کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس اٹ از دا لوور پاور مائکرو کنٹرولر 89C51 جو ہے یہ لوور پاور مائکرو کنٹرولر ہے. It has 32 input output lines and 2 16-bit timers and counters. It can operate at zero frequency. یہ مائکرو کنٹرولر 89C51 جو ہے یہ زیرو فریکوینسی پہ آپریٹ کر سکتے ہیں ہم اسے. It has full duplex serial port and 1 chip circuit. اس میں 1 chip circuit جو ہے نا وہ یوز ہوا ہوتا ہے. It has 2 modes. اس میں 2 موڈ ہم جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں مائکرو کنٹرولر 89C51 میں. ایک ہے آئیڈل موڈ اور ایک ہے پاور موڈ. آئیڈل موڈ جو ہے that stops the CPU working but allows RAM, serial ports and timers to work. اور اس کے بعد ہم پاور موڈ جو یوز کرتے ہیں that disables the oscillator but idle mode has advantage. یہ سیو جو کرتا ہے ریم کے کنٹینٹس کو. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کی پن ڈسکرپشن ہے. اس کی 40 پنز ہیں. اس میں ہم جو ہے وہ 4 پورٹس یوز کر رہے ہیں P0, P1, P2 اینڈ P3. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس پورے پروجیکٹ میں اس پروجیکٹ کے سرکٹ میں یوز کرتے ہیں LCD ڈسپلے. LCD display is used to display the values of all sensors and its parameters. It is also used to show the location received by GPS modem. It also displays the patient's health condition using temperature sensor. LCD display کے اوپر ہم جو ہے لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ کی ویلیوز جو ہے وہ ڈسپلے ہوتی ہیں. اس کے بعد ہارٹ بیٹ سینسر سے ہم جو پیشنٹ کی ہارٹ بیٹ کی ویلیوز جو ہے نا وہ اس سے جو لی ہوتی ہیں وہ جو ہے LCD کے اوپر جو ہے نا وہ شو ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ٹمپریچر سینسر کے تھرو ہم جو ویلیوز اس کے باڈی کے ٹمپریچر کی لیتے ہیں وہ بھی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ شو ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ LCD جو ہے یہ میسیج تمام جو میسیج پورے سرکٹ کے تھرو اس پہ آ رہے ہوتے ہیں اس کو شو کرتی ہیں. دس از دا پن ڈسکرپشن آف LCD. یہ ہمارے پاس LCD ہے اور اس میں یہ ڈفرینٹ پن ڈسکرپشن دی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ D0, D1, D2, D3, D4 اور یہ VCC کے لیے اینڈ گراؤنڈ کے لیے ساری جو ہے نا وہ پنز ہم یوز کرتے ہیں اور باقی انٹرنل اسٹرکچرز کے لیے پن ہیں. اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کے اندر ہم جو پروجیکٹ کا جو سرکٹ ہے اس میں GSM ماڈم یوز کر رہے ہیں. GSM is a mobile communication modem, stands for Global System for Mobile Communication. GSM is an open and digital cellular technology used for transmitting mobile voice and data services. GSM کے ذریعے ہم جو ہے ہم اپنے موبائل کا جو ڈیٹا ہے اس کے تھرو ساری جو ہے ڈیٹیلز جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں. یہ جو ہے کس فریکوینسی پہ آپریٹ کر سکتا ہے. It operates at 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz and 1900 MHz frequency bands. Main function of GSM modem is to send all parameters to user or doctor through a text message using serial communication. GSM modem جو ہے یہ سیریل کمیونیکیشن کو یوز کرتے ہوئے جو بھی ہم ویلیوز جو ہے جو LCD کے اوپر شو ہو رہی ہوتی ہیں ان ساری ویلیوز کو یہ ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو سینڈ کر رہا ہوتا ہے. This is the internal structure of GSM modem. First of all, that is the antenna, SMA antenna. This is the power button, reset button. This is for the ground, and this is LDO, low voltage dropout divider ہے یہ والا. اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ سم کارڈ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ یہ فون جو ہے نا وہ موبائل فون کے لیے یہ جو ہے نا ریسیور لگا ہوا ہے اور یہ ایک چپ ہے مک اور یہ بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس پورے پروجیکٹ کے سرکٹ میں یوز کرتے ہیں GPS ماڈیول کو. GPS از اے سسٹم, اٹ از میڈ اپ آف 3 parts. اس میں 3 parts یوز ہوتے ہیں. First one is satellites, second one is ground station, and the third one is receivers. Main function of GPS modem is to provide longitude and latitude of the ambulance. GPS کا main جو function ہے
वो एम्बुलेंस की लोकेशन को ट्रैक करके उस पूरे मैसेज को डॉक्टर को या हॉस्पिटल में सेंड करना है। इसके बाद इट आल्सो रिसीव्स डाटा फ्रॉम सैटेलाइट, ये सैटेलाइट से भी डाटा को रिसीव करता है और इट ऑपरेट्स अंडर द स्काई। GPS मॉडेम जो है इट ऑलवेज ऑपरेट्स अंडर द स्काई। इट गिव्स ऑल डाटा टू माइक्रो कंट्रोलर थ्रू सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो है ना वो सीरियल कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए हम माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए इसका सारा ऑपरेशन जो है ना वो कंट्रोल करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है GPS मॉड्यूल का, और इसके अंदर ये डिफरेंट सर्किट्स जो है ना वो यूज़ हुए हैं, एंटीना यूज़ हुआ है, और इसके बाद इसके अंदर रिसीवर यूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो GPS मॉड्यूल में यूज़ हुई हैं। वर्किंग ऑफ GPS, ये GPS की वर्किंग जो है ना वो है मेनली हम जो है वो 3 सैटेलाइट्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। वैसे तो 300 के करीब जो है ना वो सैटेलाइट्स जो है ना वो जो इसमें यूज़ होते हैं, और मेनली हम जो है ना GPS को वर्कआउट करवाते हैं 3 सैटेलाइट के थ्रू। और ये हमारे पास जो है ना वो मोबाइल है, और ये बेस स्टेशंस हैं जिनके ज़रिए टावर्स हैं, बेस स्टेशन जिन्हें हम कहते हैं, जिनके ज़रिए हम सारा जो है ना वो डाटा लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास MSC टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और ये लोकेशन सर्वर है, और ये हमारे पास जो है ना वो प्रोसेसिंग हब है। और ग्लोबल रेफरेंस नेटवर्क, ये पूरी अर्थ का जो है वो ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम जो है ना इसके अंदर इस्तेमाल होता है। और ये सैटेलाइट्स जो हैं जब वर्कआउट कर रहे होते हैं तो इनके ज़रिए हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पर्सन की, किसी भी व्हीकल की जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली ट्रैक करके हम उसको हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स को जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। डिफरेंट सेंसर्स जो है वो जो यूज़ हुए हैं इस प्रोजेक्ट के सर्किट में, उसमें सबसे पहला है हमारे पास हार्ट बीट सेंसर। हार्ट बीट सेंसर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट ब्लड इन ह्यूमन बॉडी पंप्स विद एवरी हार्ट बीट। हर हार्ट बीट के साथ जो ब्लड है जो पंप होता है बॉडी में उसको सेंस करना। इट गिव्स आउट हाई पल्सेस विद एवरी हार्ट बीट। ये जो है हाई पल्सेस शो करता है हार्ट बीट के साथ, और इसकी वर्किंग जो है इट वर्क्स ऑन प्योर 5 वोल्ट DC। 5 वोल्ट DC हम इसे यूज़ करें दें तो ये उस पर वर्क करता है। इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के सर्किट में यूज़ करते हैं पेशेंट की हेल्थ के लिए, उसकी हेल्थ टेस्टिंग के लिए टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर जो है उसके ज़रिए हम पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेंस कर सकते हैं, और वो जो है उसको सेंस करने के बाद उसकी वैल्यूज़ जो है हम हॉस्पिटल या डॉक्टर को सेंड करते हैं ताकि वो उसको इजीली रीड आउट करे, और जो मिनिमम क्योर नीडेड है उस वक्त उसको वो मोबाइल कम्युनिकेशन के ज़रिए वो कम्युनिकेट कर सके। टेम्परेचर सेंसर इज़ यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। This is an analog type of temperature sensor. This will help to monitor the variation in the temperature of the patient. ये जो टेम्परेचर में पेशेंट के बॉडी का जो टेम्परेचर है उसमें जितनी वेरिएशंस आती हैं उसको ये इजीली मेजर करता है, और मेजर करने के बाद उसको जो है GSM और GPS टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कि हम पूरी इसकी वैल्यूज़ को हम जो है वो डॉक्टर को भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद हॉस्पिटल में इसको सेंड कर सकते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ टेम्परेचर सेंसर। ये इसकी जो है वो डायग्राम है, और इसके बाद ये इसकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है कि हमारे पास जो है इसकी एक पिन जो है वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही होती है, एक पिन जो है वो ग्राउंड होती है, और एक पिन जो है ना वो आउटपुट शो कर रही होती है जो कि टेम्परेचर की आउटपुट है, मीन कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस वक्त पेशेंट की बॉडी का है। इसके साथ हम जो है GPS और GSM मॉड्यूल्स जो हैं, मॉडेम्स जो हैं, उनको यूज़ करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के सर्किट में, और उनके साथ हम बक कन्वर्टर जो है यूज़ करते हैं। बक कन्वर्टर एक्चुअली है क्या? अ बक कन्वर्टर इज़ अ स्टेप डाउन कन्वर्टर, is a DC to DC to power converter. It steps down
voltage while stepping up the current from its input supply to its output supply. इसका एक्चुअली वर्क क्या है कि अगर हमारे पास जो है पीछे से सप्लाई जो है वो ज़्यादा आ रही है तो उसको उस सप्लाई को वो कम करेगा और आगे जो है डिवाइस को जितनी सप्लाई चाहिए होती है वो उसको देगा और वो उसे यूज़ कर लेगा. बक कन्वर्टर्स प्रोवाइड मच ग्रेटर पावर एफिशिएंसी या DC to DC कन्वर्टर्स दैन लीनियर रेगुलेटर. ये रेगुलेटर की निस्बत ज़्यादा ये एफिशिएंट हैं. दे आर यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग अ कंप्यूटर मेन सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट डाउन टू लोअर वोल्टेज 1.8. ये एक्चुअली जो कंप्यूटर को चाहिए होती है वोल्टेज 12 वोल्ट उसको ये लोअर डाउन करके तकरीबन 1.8 वोल्ट जो है वो कर देता है या उससे भी कम जो है वो कर सकता है बक कन्वर्टर. ये बक कन्वर्टर की स्ट्रक्चर है और ये इसका जो है वो हमारे पास इसकी डायग्राम है, डिस्क्रिप्टिव डायग्राम भी है. पीछे से हमारे पास जो है ये पावर सप्लाई है जहाँ से 12 वोल्ट जो है वो पावर आ रही है और इसके बाद ये इसको रेगुलेट करने के बाद आगे जो है वो दे देता है जितना वोल्टेज चाहिए होती है किसी भी डिवाइस को. और ये अगर ओपन होगा तो नहीं चलेगा, अगर ये कनेक्टेड हो जाएगा तो ये अपने पूरे सर्किट में फंक्शन कर सकता है. व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ आवर प्रोजेक्ट एंड द सर्किट. द मेन एडवांटेज ऑफ द एम्बुलेंस ट्रैकिंग विद पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इज़ दैट इट यूजेस GSM टेक्नोलॉजी. इसके मेन एडवांटेज ये हैं इस प्रोजेक्ट के कि इसमें GSM टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. The data of the patient health can be sent to longer distance through SMS. हमारे पास जो पेशेंट है अगर वो लॉन्गर डिस्टेंस पे भी है तो उसके हम पूरा डाटा जो है उसकी बॉडी का पूरा डाटा जो है हम इजीली सेंड कर सकते हैं हॉस्पिटल में, चाहे वो कितनी भी लोकेशन पे है, कितना भी दूर है हमसे. विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्टर कुड हैव ऑल प्रियर इंफॉर्मेशन रेडी इन हैंड बिफोर द पेशेंट रीच टू हॉस्पिटल. अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो है जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रही होती है, अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन उसको सेंड कर देते हैं डॉक्टर को तो वो जो नीड्स हैं जो उसे नीड होंगी उस वक्त पेशेंट के पहुंचने से पहले जितनी भी मेडिसिन्स की नीड होगी वो उसे इजीली अवेलेबल कर लेगा और पेशेंट के पहुंचने से पहले तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी. विद द यूज़ ऑफ GPS टेक्नोलॉजी the exact coordinates ambulance can be tracked and the distance from the hospital can be found out. हम इसके अंदर जो GPS टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसका मेन एडवांटेज एक ये भी है कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास आ जाती है और जितने डिस्टेंस पे भी एम्बुलेंस होती है उसको इजीली लोकेट करके हम उसका पूरा मैसेज जो है वो डॉक्टर को सेंड कर सकते हैं और उसका डिस्टेंस भी इजीली मेजर कर सकते हैं कि कितनी देर तक जो है वो पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा. द नेक्स्ट एडवांटेज दस वी गेट अप्रॉक्सीमेट टाइम फॉर द एम्बुलेंस टू रीच द हॉस्पिटल. और इसके ज़रिए इस प्रोजेक्ट के सिस्टम के ज़रिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेट टाइम आ जाता है एम्बुलेंस का विद पेशेंट कि वो कितनी देर तक हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ this ambulance tracking system with patient health monitoring through GPS and GSM technologies? Many industries and companies have their own private ambulance. उस बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे कंट्री में वर्क कर रही हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्क कर रही हैं और कंपनीज़ हैं जिनकी अपनी एम्बुलेंस सिस्टम होता है. These ambulance proves helpful and life saver when any employee or worker met with accident. और ये एम्बुलेंस जो ट्रैकर जिन एम्बुलेंस में ट्रैकर यूज़ होता है ये अगर किसी भी कंपनी में अगर किसी भी इंडस्ट्री में किसी वर्कर को कुछ नुकसान हो जाता है, वो इंजर्ड हो जाता है तो इसको इजीली हॉस्पिटल तक जो है ना वो पहुंचा देती हैं. एम्बुलेंस ट्रैकिंग विद पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कैन आल्सो बी यूज्ड इन दीज इंडस्ट्री टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ एम्बुलेंस कैरिंग द इंजर्ड एम्प्लॉय टू द हॉस्पिटल. ये उसको ट्रैक करके जो इंजर्ड पर्सनस होते हैं उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और उसका पोजीशन भी एग्जैक्ट उनके पास आ जाती है. एट द सेम टाइम एज द नेम सजेस्ट दिस प्रोजेक्ट फाइंड्स इट्स मेन एप्लीकेशन इन हॉस्पिटल फॉर ट्रैकिंग ऑफ एम्बुलेंस. इस प्रोजेक्ट का नेम से ही जाहिर है कि ये ट्रैकिंग ऑफ एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल होता है
and understand the health parameter values of the patient. اور اس پروجیکٹ کے ذریعے جو بھی ہیلتھ پیرامیٹرز ہیں پیشنٹ کی باڈی سے ریلیٹڈ ان کو ایزیلی ہم جو ہے سرچ آؤٹ کر کے ان پہ ورک آؤٹ کر کے ہاسپٹل تک سینڈ کر سکتے ہیں. Conclusion. This project can be used for ambulance tracking using GPS modem. It also performs the function of patient health monitoring system. These details are sent to hospital through SMS using GSM modem. This project performs three main functions. The first one is the patient health monitoring through SMS. The second one is GSM and GPS based ambulance tracker which is carrying the patient, and the third one is to send the above details to hospital اور ڈاکٹر یوزنگ GSM ٹیکنالوجی. یہ ہمارے پاس اس پروجیکٹ کا کوڈ ہے. اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ویلیوز یوز ہوئی ہیں ایمبولینس کی ٹریکنگ سے ریلیٹڈ اینڈ پیشنٹ کے ہیلتھ پیرامیٹرز یا ان سے ریلیٹڈ, اور اس کوڈ کے ذریعے یہ کوڈ جو ہے نا وہ ورک آؤٹ کرے گا. دس از اوور پروجیکٹ. In this project we have used different equipments. This is GSM module and this is GPS module modem جو ہے نا وہ یوز کیا ہے. This is buck converter. These are the push button for resetting the values and this is the temperature sensor and this is heartbeat sensor. ہمارے پاس جو ہے اس وقت یہ کیونکہ GSM ٹیکنالوجی ہم نے اس میں یوز کی ہے, ہمارے پاس اس میں اس وقت ریڈی ہے. موبائل پہ مجھے میسیج ریسیو ہو چکا ہے کہ اس وقت جو سسٹم